پہ پوسٹر چھپ رہے ہوں گے امر بالمعروف کرنا عمران خان نے, اور ون نہیں المنکر کیوں نہیں کرنا بیٹا؟ پہلے امر بالمعروف کے اوپر اس لیے کہہ رہے ہو کیونکہ آپ ون نہیں المنکر کے اوپر تمہارے پر مقدمہ بنتا ہے کہ تم نے 3500 ازلی مجرم اپنی پی ٹی آئی میں ڈالے ہوئے, جو وہاں پہ نان کریمنلز تھے, وہ آپ کے پاس آ کے آل آف سڈن مومن ہو گئے, سمجھیں؟ تو یہ تو پھر ہر گھر میں ہر بندہ یہ کرے گا کہ ہمیں نوٹ کیا ہوگا, میں کچھ زیادہ ہی اس وقت نا غصے میں ہوں پاکستان کی سچویشن پہ, جیسے کوئی میرا سر اونچا ہو جاتا پارا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, سب کہا ہے, بہت اندر جا کے لگی ہے کہ اٹھا کے پورا کا پورا ملک اٹھا کے پیسوں میں بیچ دیا اور بندہ بدل دیا, اور سب بیٹھے ہوئے چپ کر کے کیا کیا. میں نے جا کے رات کو قومی ترانہ گایا تھا. میں جگہوں کے اوپر جہاں پہ میرے مصرف مصارف ہیں, جہاں میں نے لگانے ہوتے ہیں پیسے, جب سے میں آپ کو بتانا, جب آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں, میں قسم اٹھا رہا ہوں, میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے, اللہ کی قسم میں کیسے بتاؤں, 10 سے ضرب مل ہو جاتے ہیں پیسے. جتنے لگاتے ہیں اس کو 10 سے ضرب مل کے پڑے ہوتے ہیں آپ کے پاس. کیا کروں, یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, یہ میرے لیے تو یہی قانون ہے. اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ, صدقہ پیسہ خرچ نہیں کم نہیں کرتا. صدقہ, یہ اللہ کا نیوٹن کے لا مان لیتے ہیں, نبی اسلام کے لا نہیں مانتے نا. صدقہ پیسہ کم نہیں کرتا, خیرات پیسہ کم نہیں کرتی. جو لوگ سیونگ اکاؤنٹ کے لیے پیسے بنا رہے ہیں نا, لعنت ہے ان کے اوپر. میں وہی کہہ رہا ہوں, یہ اسلام سمجھا ہے تمہیں. خرچہ بڑھائیں, اپنا خرچہ بڑھائیں, تو اس کے لیے پیسے بھی چاہیے ہوں گے, پیسے ہوں گے تو خرچہ ہوگا نا. اب خرچہ بڑھانے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا, کیونکہ رسک وہی ہے, نبی اسلام نے کہا جو تم نے خرچ کیا, ٹھیک ہے. یہ بینک اکاؤنٹ میں کوئی رسک نہیں ہے آپ کا, جو آپ کے ہاتھ سے لگ گیا, جو چیز خرید لی, وہ آپ کا رسک ہے. یہ ہو گئی اسٹارٹ سر پوڈ کاسٹ. سر بہت شکریہ آنے کا, تھینک یو ویری مچ. اور یہ بتائیں روزے شوزے آپ کے کیسے جا رہے ہیں؟ الحمد للہ سر, روزے میرے پاس ایک اور نظام اللہ نے مجھے دیا تھا پیدائشی, تو میرے پہ تو 100 روزے فرض ہونے چاہیے. اچھا, اور میرے پاس 24 گھنٹے کا روزہ ہونا چاہیے. میری باڈی اعلان, میری جسم خود ہی اعلان کر دیتا ہے کوئی مہینہ پہلے, 15 دن پہلے. اچھا, ایک دم میری بھوک 0 پہ چل جاتی ہے, جتنا مرضی کھا لو آپ کو. مجھے اس سے نوالا نہیں اترتا, ویئرڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک, مطلب روزہ میرے پہ بڑا ٹیسٹ نہیں ہے, مطلب میرے پہ وہ 24 گھنٹے والا روزہ ہونا چاہیے. میں نے پچھلی بار سوچا تھا کہ 24 گھنٹے والا نہیں کروں گا انشاءاللہ. میرے پاس تو یہ افطاری کے بعد ٹیسٹ ہوتا ہے, کیونکہ اٹھے نہیں جاتا, بندہ ٹینکروں کی طرح فل کر لیتے ہیں اپنے آپ کو, رکا بھی نہیں جاتا. تو صحیح جو کھانے کی بھوک ہے وہ پیسے کی بھوک بن جاتی ہے, بالکل اس کے مترادف سٹارٹ ہو جاتی ہے. اپنا تو یہ حال ہے. بہرحال یہ تھا. سر یہ جو ابھی آپ بنا رہے ہیں نیا ایکو سسٹم, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. بڑا مسئلہ جو ہے نا اس وقت, بڑا مسئلہ وہ ابھی تو چلیں پھر نظر آنا شروع ہوا. یہ کچھ سالوں بعد, 30-40 سالوں بعد, بہت 2 بڑے مسئلے نظر آنے لگے ہیں ہمیں اپنے بچوں میں. جب وہ 30 سال کے ہوں گے تو they will not be able to understand what Islam is. Literally not, they will never. قرآن سامنے ہوگا, they won't be able to, because اس تک تو خیر پہنچیں گے ہی نہیں. ان کی آئیڈینٹی اس لیول پہ شیٹر ہونے والی ہے 2-3 جگہوں پہ آ کے. ابھی تو ایک چھوٹا سا انڈیکیٹر آیا تھا LGBT کا, ٹھیک ہے, بہت ہی چھوٹا انڈیکیٹر ہے وہ, مطلب بہت کریٹیکل ہے, مگر اس کے بارے میں سب کلیئر ہیں, ٹھیک ہے. مسلمان اموشنل ہے, ابھی کچھ عرصے بعد اب اموشنل کوشچن 0 ہوگا, ریشنل ہو جائیں گے. اور ریشنل ہوتے ہی ہم نے دیکھا ہے پھر کس میں ابھی ملا ہوں ریشنل لوگوں سے, ریشنل مسلمانوں سے ابھی میں ملا ہوں, کچھ امام بھی ریشنل ہیں. نہیں, بہرحال میں آپ کو ایک انڈیکیٹر بتا رہا ہوں. سو کوسچن از ویئر از دا مسلم آئیڈینٹی گوئنگ ٹو گو. آئی وانٹڈ ٹو میک شیور کہ مسلمانوں کے جو بچے ہیں نا, ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم ہر وقت پڑھا ہوا ہو, ہر وقت ان کی کنیکشن جو ہے نا پوری گلوبل کمیونٹی میں ہو جائیں, اپنی ایج کے, اپنے جینڈر کے, اپنے فیلوز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں. ان کو پتہ ہو کہ میری جو مسئلے اس وقت کینیڈا میں آ رہے ہیں وہی آسٹریلیا میں اس لڑکی کو آ رہے ہیں. میں بھی 13 سال کی لڑکی ہوں یا 14 سال کی ہوں, میں بھی اکیلی ہوں, مسلمان ہوں. پوری کلاس روم جو ہے نا اس وقت ایک مکسچر آف لاٹ آف تھنگز ہے. تو میں اپنے کوشچن کس سے پوچھوں؟ اماں سے تو پوچھتے نہیں, اماں اور ابا کی وجہ سے تو خیر ان سے نہیں پوچھتے, اور پوچھ بھی لیں تو بیچارے اماں ابا کو آنسر آتے کی طرح بولے, ٹھیک ہے. سو سیکنڈ جنریشن امیگرینٹس کے بہت بڑے مسئلے ہوتے ہیں. فرسٹ جنریشن امیگرینٹ کے اتنے بڑے مسئلے نہیں ہوتے, بیکاز وہ سن ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا
क्योंकि उनको भी क्या मसले होने. Second generation immigrants understand the language, the grammar, they can actually ask the questions, but they then find out that, the first generation immigrants never knew the answers. And that's okay. That's okay. آپ لوگ پیسے بنائیں. I get that. آپ overseas ہیں. Get the dollars in. We need Muslims to be financing the machine as well. But آپ کے بچوں کا ایکیون تو بنانا ہے نا, ان کی آئیڈینٹی تو کرائسس میں نہ چلی جائے. سو میرا پہلا جو آبجیکٹو تھا نا, وہ مسلم آئیڈینٹی کو بچوں کے اندر سیور کرنا تھا کہ بھائی یہ بلکہ سیور کرنا تو بات ان کے ماں باپ کی وجہ سے ہو چکی ہوئی تھی, تو وہ اس کو ریفائن کر کے اور بہتر امپروومنٹ میں لے کے آئے تاکہ ان کے بچے آگے سے پراپر اسٹیبلشڈ انٹلیکچوئل مسلمس ہوں اور ادھر سے فلسفہ مرتب ہو جس طرح یورپ سے ہوا ہے. سو اٹس آپ خود سوچیں نا, یورپین فلاسفرز ایکچولی پیوڈ دا وے فار امیرکن فلاسفی, رشین فلاسفرز پیوڈ دا وے فار امیرکن فلاسفی. تو پتہ نہیں کس جہنم سے نکل کے آئے, وہ تو سیدھی بات کرتے ہی نہیں ان میں سے. تو yeah, well, the question is they bank a lot on their own philosophy, na? So we never bank on our own philosophy. We actually bank on their philosophy. تو خیر ہے, کوئی بات نہیں, اب تو ہو گیا جو ہو گیا. اب اس پھر ایکو سسٹم کے اندر ہم نے کرنا کیا, سب سے پہلے تو لنگوسٹکس میں میں نے عربی ابھی انسٹال کر دی ہے. کل سے انشاءاللہ پہلی کلاس کی انرولمنٹ شروع کر دیں گے انشاءاللہ. بالکل اچھی. میں نے نا ادھر پیرنٹس سے کافی زیادہ میں بات کرتا ہوں نا, تو میرے خیال میں جو مجھے لگا نا کہ پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے پرابلمس, مطلب آپ سولوشنز کو تو چھوڑ دینا, انہیں پرابلمس کے نہیں پتہ. مطلب لیٹ سے کہ جو یونیورسٹی میں بچوں سے بات کرتا ہوں جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, جینڈر آئیڈینٹی کی ڈبیٹ ہو گئی, ٹھیک ہے, یہ والے سارے پرابلمس ہو گئے, یہ LGBT والے پرابلمس ہو گئے, باقی اور زیادہ یہ لیفٹ اور رائٹ کی پالیٹکس جو ہے, کیونکہ بچہ آؤٹ کاسٹ ہو جاتا ہے لیفٹ پہ جا کے. بچہ جب لیفٹ پہ رائٹ پہ جاتا ہے نا, اگر کنزرویٹو تھوڑا سا بھی اس کا ایٹیٹیوڈ ہے نا, تو وہ ہو جاتا ہے پرابلم. ادھر بچوں کے کراس ڈریسنگ کے پرابلمز ہے, وہی جینڈر آئیڈینٹی والے پرابلمز جتنے. اب اس کا پتہ ہی نہیں ہے, اور لیفٹ کے اندر اتنا کھڑماس مچا ہوا ہے کہ گائے کا قتل تو وہ مطلب گائے کو سلاٹر کرنا تو قتل ہے, اور ایبارشن کرا دو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ادھر وہ ٹھیک ہے. اس طرح کے کھڑماس ہے, کانٹرڈکشنز ہیں لیفٹ کے اندر بہت زیادہ. اور بچے اگر تھوڑا سا رائٹ پہ جاتے ہیں تو انہیں بے وقوف کہا جاتا ہے. سو پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پرابلمس کہاں ہیں, وہ سولوشن تو کیا, انہیں اندازہ ہی نہیں ہے. ان کے بچے جن چیزوں کو ہم کہتے ہیں کہ بالکل کلو حرام ہے, اس کے اندر کوئی ہمیں پتہ ہے کہ یار یہ لائن کھینچی ہوئی ہے, وہ بچے کہتے ہیں وی آر پروگریسو, ٹھیک ہے, وی شوڈ ٹالریٹ دیز تھنگس, اٹس اوکے, وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ ان یونیورسٹی, ادروائز وی وڈ بی آؤٹ کاسٹ, یہ بچے کہتے ہیں. Yeah, I know. And that's going to be solved two ways. Now, ایک تو peer-to-peer communication کے through. Okay, they need to understand a bigger, wider array of information کی perspective global level پہ کیسے سیٹ ہونا ہے. اور وہ کیسے ہوگا, وہ اپنے طرح کے مسائل جسے اور کسی بندے کو آ رہے ہیں اسی طرح کی انوائرمنٹ میں کسی اور جگہ کے اوپر اس سے بات کریں گے نا. We need to make sure کہ کبھی بھی ٹیچر اسٹوڈنٹ کمیونیکیشن نہیں ہوتی, پرائمری ٹیچر اسٹوڈنٹ کمیونیکیشن نہیں ہوتی. اصل میں کمیونیکیشن جہاں کھلتی ہے وہ اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ کمیونیکیشن پہ ہوتی ہے. ماں اور باپ کی کمیونیکیشن نہیں پرائمری ہوتی, بھائی اور بھائی کی ہوتی ہے, بہن اور بہن کی ہوتی ہے, اینڈ دین بہن اور بھائی کی ہوتی ہے. پیئر ٹو پیئر از دا پرائمری سورس آف یور انڈرسٹینڈنگ آف دا پلانٹ اینڈ دا یونیورس اینڈ یور سیلف. سو اس کے لیے مجھے یہ سائیکالوجی جو ہے نا وہ سب سے پہلے ٹریگر کروائی کہ سب سے پہلے تو آپ نے کلاسز جتنی بھی لینی ہے, چلے عربی کی لینی ہے, کریٹیکل تھنکنگ کی لینی ہے, ایموشنل انٹیلیجنس کی لینی ہے, 4 اور ہیں, سیرا آپ نے سمجھنی ہے, ٹھیک ہے. مگر that's not the platform. وہ تو کسی بھی اسکول میں آپ کسی بھی اور طرح کے کمبینیشن سے کلاسز لے سکتے ہیں. We are actually trying to create communities of same age people with different geographical but similar demographical issues. And that's where the group studies are going to come in. عربی کی بھی جتنی میں نے اسائنمنٹس دینی ہے نا, کیونکہ میں یہ ٹیچنگ تو کرا رہا ہوں اور ٹریننگ کروا رہا ہوں, تو عربی سیکھنے کے لیے جو گروپس بنیں گے نا, کہ ان کو پروجیکٹس اور ٹاسک ملیں گے. ایون کریٹیکل تھنکنگ کے جو پروجیکٹس اینڈ ٹاسک ہیں وہ ان کی ایج اور ان کا جینڈر اور ان کی ڈیموگرافیکل پرابلمس دیکھ کے بنیں گے, اور پھر ان کی جیوگرافیکل ورائٹی ہونی ضروری ہے. دے بیٹر انڈرسٹینڈ کہ یار میں میرے ٹورانٹو کے 2-4 بچے میں نے اکٹھے نہیں کرنے. آئی نیڈ ٹو کمبائن ٹورانٹو ود میامی, اور میامی ود کیمبرا, اور انگلینڈ ود سملر سورٹ آف یورپین پرابلمس, so that they can understand کہ یار میں اکیلا نہیں پھنسا ہوا. I shouldn't be victimization attitude میں چلا جاؤں, self esteem نہ لو کر لوں. مجھے 18 تو مسئلے وہ پتہ ہیں جو صرف اور صرف under 21 کو لگے ہوئے, جو کہ 100 سال پہلے over 91 کو نہیں لگتے ہوئے تھے. اچھا, یہ آپ کی جنریشن میں بھی اس طرح کی وکٹم مینٹیلٹی تھی
مطلب میری آپ کے بعد جنریشن آتی ہے, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ہم نے کبھی اس طرح کی وکٹم مینٹیلٹی کھیلی ہو جو آج کل کا بچہ وکٹم مینٹیلٹی. لڑکیوں میں تھی میرے پاس, میرے کیسز میں نا مائی جنریشن گرلز ور لٹل آن دا, اب دیکھیں نا وہ مائنڈ جب بنی ہے تو انہوں نے وہ ارمان پورے کیے ہیں, تو نیچرل سی بات ہے, ان کی کمپلیکسز تھے, انہوں نے وہ ارمان پورے کیے ہیں کہ جو بچوں کو کینسر میں ڈال دیا ہے, اور نا سیل فونز کے, ٹیکنالوجی کے, گیمز کے, اور نخرہ اس لیول پہ پہنچا دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے کمپلیکس میں اپنا نخرہ شاید پورا نہیں کر سک رہی. سو آئی ایم پریٹی شیور بندوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے, میں صرف ماؤں کو کہیں جا رہا ہوں, بٹ آن دا جنرل سائڈ, کیونکہ پری ٹیکنالوجی لگ جائیں گے پیچھے. کیا کہہ رہے ہیں؟ فیمنسٹ لگ جائیں گے پیچھے آپ کے. خیر ہے, کوئی بات نہیں, پیچھے اٹس اوکے, جوائن دا کیو, دیٹس it's okay. See, the problem is میں نا پری سیل فون کا بچہ ہوں. سیل فون ابھی دنیا میں فلرش نہیں ہوئے تھے, شاید ظاہر دنیا میں آئے ہوئے تھے مگر پاکستان میں نہیں تھے, امریکہ میں نہیں تھے. Nobody had a cell phone except the army. You know, the American army had a cell phone, or the Pakistan police has a walkie-talkie. You know, I mean, that's all. There was a communication. جب میں نے اپنے پری ٹینس کی جو ایج تھی نا, وہ پوری کی پوری طریقے سے آرگینکلی گزار دی تھی. آئی واز انٹو ایوری اسپورٹ, یو نیم اٹ, اینڈ آئی واز ناٹ جسٹ کہ ہاں کیجولی کھیلنے جاتے ہیں. پتہ لگے آپ محمد یوسف سے بیسٹ ایوریج ہے آپ کی فرسٹ کلاس میں. یا نو کیا اس کو چھوڑیں میں نے ہوم ورک کیا ہوا میں نے. Yeah, I know. I was really, and I still, I mean, you know, cricket تو میں نہیں چھوڑ سکتا میں کبھی, you know. اچھا, کرکٹ ابھی بھی صحیح ٹکا. There's no way. Yeah. ابھی so what I'm saying is کہاں سے آ رہی ہے وہ جینوئن میرے کلب جانے کی خواہش, کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ بچپن سے آ رہی ہے نا. You know, the body actually demands it کہ you know what, there's وہ کیا وہی لیول کی ڈوپامین ہے جو کہ ایک بچہ فیفا 2022 کھیل کے دیکھ رہا ہے. Of course not. ڈوپامین کی جو نینو لیٹر پر ملی گرام ویلیو ہے وہ بہت کم ہے میری, مگر جو کوالٹی آف دیٹ ڈوپامین ہے نا اس کا کوئی کمپیریزن نہیں. اوکے, بیکاز آل آف مائی باڈی از گیٹنگ ڈیولپڈ, آل آف مائی فیسنیشن اینڈ دیٹ یو نو دیٹ ایکسپیرینس از ود ایوری پارٹ آف مائی مائنڈ, مائی سول, مائی باڈی. فیفا پہ بیٹھ کے تو میرے انگوٹھے ہل رہے ہیں, اور میرا برین کا خاص سینٹر ہے, بس چھوٹا سا ایک سینٹر ہے اندر اور 2 انگوٹھے. That's it. That's what I'm doing. You know, کognition کا وہ لیول نہیں ہے, کچھ چکر ہی نہیں ہے سر, کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے. سو what I'm saying is آپ جو بچے ہیں نا ان کو پھر میں فزیکل روٹین میں بھی ڈال نہیں سک رہا ہوں. میں ابھی تک میری ٹیم نے مجھے میری جو CEO ہیں انہوں نے کہا تھا سر فزیکل کلبس کھول دیں, اینڈ آئی سیڈ کیسے کھولوں میں فزیکل کلبس, اینڈ دیٹس اے لاٹ آف منی we're looking at, and that's a lot of risk we're looking at, and to mitigate that risk even more money کہ monitored environment میں بچوں کو اکٹھا کیا جائے الگ الگ جگہوں پہ. I mean that's a lot of time and money. I don't want to start off with that, but I want to start off with solving the philosophy of the bigger problem, the problem of the bigger philosophy, both of the same thing. کہ آئیڈینٹی کلیئر کر کے دی جائے اور اسکل ان کی انہینس کر کے دی جائے کہ وہ بات کرنا سیکھ سکیں. ایڈوکیسی آف اسلام کا پراپر سبجیکٹ تھا میرا, پہلا نام ہی یہ تھا, ایڈوکیسی آف اسلام, ایڈوکیسی آف یور سیلف, انڈرسٹینڈنگ یور سیلف. یہ سارے سائیکالوجی کے سبجیکٹس تھے, وہ میں نے ہٹائے ہیں. ابھی یہ اگلے سال تک لے کے آؤں گا. ابھی میرا سمپل سا سبجیکٹ ہے سائیکالوجی آف اسلام کیا ہے, اس کے اندر سیرہ پڑھا رہے ہیں بس. وہ بھی انٹریکٹیو طریقے سے کرا رہے ہیں. کریٹیکل تھنکنگ پیور سائنٹیفک بیس کے ساتھ کرا رہا ہوں. آف کورس اسلام کی ساری کیس اسٹڈیز ہیں اس کے اندر. 6 مہینے تک کا کورس ہے. ایوری آور میں بھی 2.5 3 آورس کی کلاس ہونی چاہیے, شاید ہو جائے. ابھی تک میں نے 1 گھنٹہ رکھا تھا, میری ٹیم ہنسنا شروع ہو گئی, سر 1 گھنٹہ تو آپ انٹرو میں لیتے ہیں, تو آپ تو کیسے آپ 1 گھنٹے کی کلاس لیں گے. سو ایموشنل انٹیلیجنس سب سے بڑا مسئلہ اس وقت مسلمان بچے کو جو باہر آ رہا ہے کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ اپنے آپ کو ہینڈل کیسے کرے, پبلک کو ہینڈل کیسے کرے, کلاس کو ہینڈل کرے, اپنی ایج کو, اس ایج میں اس ایج گروپ کو کیسے ہینڈل کرے, اپنے جینڈر کو کیسے ہینڈل کرے. وہ یہ سب ایموشنل انٹیلیجنس کا سارا مسئلہ ہے. Adults cannot handle themselves at work, especially Muslim adults cannot handle themselves at work, especially those people who are in a very cutthroat environment in Central Europe, Western Europe. یہ بڑے مسائل ہیں جو مجھے اس وقت میں فرسٹ ہینڈ وٹنس ہوں نا, میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں لوگ سارے. امریکہ میں تو جب سے یہ پوسٹ ٹرمپ ایرا آیا تب سے ایک عجیب سا فیئر آ گیا مسلمانوں کے اندر. سو وی آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو ڈو وٹ ایور وی کین. میں 18 ٹوٹل کورسز تھے جو میں نے ڈپلوائے کرنے تھے, but I don't want to take up all of the courses. I'm just going to start off with 3. I'm getting a lot of people in ایک کر کے. I'm trying to understand جن کی فلاسفی وہی ہو, کیونکہ کورس بے شک فزکس کے پڑھانے ہو, اگر آپ کا فلسفہ کچھ اور ہے تو آپ کنفیوز
کرنے کی سب سے بڑی کیپیبلٹی رکھتے ہیں. تو وی آر. کتنے عرصے کا ہوگا کورس؟ عربی کا تو پہلا لیول 1 ایک سال کا کورس ہے, 5 days a week کا, half an hour a day only. مجھے پتا ہے لوگوں کی روٹین بنتے بنتے بنے گی, مگر یہ پہلا سال half an hour a day ہی دے گا 5 دن. آن اس کے لائن اندر کلاس ہاف این آور ڈے؟ آن لائن سب آن لائن ہے انشاءاللہ. تو پھر ٹائمنگز آپ کس طریقے سے رکھیں گے؟ یہ تو اسٹوڈنٹ بیسڈ ہوگی, تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ کریں گے ہم اسٹوڈنٹ کو بھی, مگر پرائمریلی اسٹوڈنٹ بیسڈ ہوگی. آبویسلی ٹائم زونس کا مسئلہ نا, ہمارے پاس 3 ڈفرنٹ ٹائم زونس ہیں جو پرائمریلی جن سے ہم ڈیل کر رہے ہیں. تو ہمارے جو فیکلٹی ہے وہ راسٹر کے اوپر آئے گی پھر, تو وہ اس آن لائن مطلب ریکارڈڈ نہیں ہوں گے لائیو؟ نہیں, ریکارڈنگ تو ہر لیکچر کی ہوگی, مگر ریکارڈنگ سے نہیں کوئی سیکھ سکتا. لائیو انٹریکٹیو انوائرمنٹ کے تھرو سب کچھ کلاس لائیو ہوا کرے گی. کتنے 4 بچوں سے کلاس روم کوئی نہیں ہے. 4, ہاں پھر تو ٹھیک ہے, پھر آدھے گھنٹے میں مینیجبل. میں اگر آدھے گھنٹے میں آپ نے 20 ڈالی. 4 بھی میں نے 4 کے اوپر بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اس کو 2 کریں یا 4 کریں, بٹ 4 از دا فائنل ورڈ. ایک کلاس میں 4 بچوں کے اوپر نہیں ہو سکتا, یا 4 بندوں سے. 2 الگ کلاسز, بچوں کی الگ کلاسز ہیں, انڈر 12 کی, انڈر 10 کی سوری, اور 10 سے اوپر انلمیٹڈ جتنی بھی. اور مخلوط ہوں گی یا لڑکیوں کی علیحدہ لڑکوں کی علیحدہ؟ جو اسٹوڈنٹ چوائس ہے, یہ بھی اسٹوڈنٹ چوائس ہے. وی ڈونٹ ہیو اسپیسیفکیشن. زوم پہ ہونی ہے, دیر از نو پرابلم. اگر کوئی پریفرنس چاہ رہا ہے کہ میں نے صرف لڑکیوں میں کلاس لینی ہے یا صرف لڑکوں میں لینی ہے, دیٹس اپ ٹو ہم, ناٹ اے پرابلم. تو یہ تو پرماننٹ کلاس ہے نا. عربی کی کلاس تو چل رہی ہوگی, اس کا میری کلاسز سے دوسری کلاسز سے تعلق نہیں ہے. ایک جس نے پورا کا پورا کورس لینا ہے اس کی آبویسلی ڈفرنٹ اسکیجولنگ ہوگی, اس کا ڈفرنٹ فوکس ہوگا. پھر کاؤنسلنگ میں نے الگ سے اسٹارٹ کی ہے. کاؤنسلنگ کی ٹیم ہائر ہوگی, یہ پوری تو نہیں ہوئی, خیر کبھی بھی نہیں پوری ہوگی, مگر وی آر ٹیکنگ half an hour, maybe an hour a month from everybody upon choice, of course, optional ہے, so that they can actually ask the real questions. I've opted myself as one of the counselors, but مجھے پتا ہے ٹریفک کے پیٹرنس کیا آنے ہیں سارے کے سارے, تو پھر اس کو راسٹر پہ ہی مینیج کریں گے ہم. سو کاؤنسلنگ از گوئنگ ٹو بی اسٹیج 2, رائٹ فرسٹ منتھ ایک دفعہ عربی کا پورا سسٹم شروع ہو جائے, پھر month and a half later میری ساری اپنی کلاسز بھی شروع ہو جائیں گی, اس کے بعد باقی کی فیکلٹی بھی. تو 5 جو 5 days a week ہے, اس میں سے half an hour مطلب ایک کا دن عربی ہوگی, 1-2-3 دن, یا باقی 1-2 دن کچھ اور؟ نہیں, عربی کا کریکولم تو روز ہوگا 5 days a week. دیٹس عربی. جس نے عربی نہیں لینی اس کے لیے پھر اگر اس نے کریٹیکل تھنکنگ کلاس لینی ہے, اس کو کریٹیکل تھنکنگ کلاس once a week ہے. دیٹس ناٹ ایوری ڈے, اٹس اے ویکلی کلاس. اوکے, کچھ کلاسز ہیں جو کہ بائی ویکلی ہیں, میری کلاسز ساری ویکلی ہیں, اور عربی از ڈیلی. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ٹوٹل اس میں کتنی فیکلٹی وغیرہ آپ کی کتنی ہوگی, کتنا بڑا سسٹم؟ ابھی تو ہم نے جو فرسٹ ڈرافٹ رکھا ہے وہ 55 کا رکھا ہے, بٹ وی ڈو ناٹ نو کہ کیا ہوگا. بچے کتنے آپ اکوموڈیٹ کر رہے ہیں؟ ابھی تو ہم نے شروع ہی نہیں کیا, ابھی دروازہ نہیں کھلے. وی ڈو ناٹ نو, ابھی تک ہمیں صرف انکوائریز آئی ہوئی ہیں. اس کی تعداد ہمارے پاس جو ہے نا وہ آئی تھنک 1200-1300 انکوائریز جو کہ لاک کرنے کے لیے فورس کیا جا رہا ہے کہ اتنی ہمارے مطلب پری بکنگ ہیں. ہم نے ابھی تک کوئی بکنگ نہیں لی, جب تک میں چاہ رہا تھا کہ میری فیکلٹی کو ٹیچرس ٹریننگ نہ ہو جائے, کیونکہ میری میتھڈالوجی یونیک ہے نا, وہ ہر ٹیچر کو پتہ نہیں ہوتا. ہم نے تو ایکٹیویٹیز اور پروجیکٹس ڈالے ہوئے ہیں, گروپ پروجیکٹس الگ ہیں, سیلف اسسمنٹ اور سیلف لرننگ پروجیکٹس الگ ہیں, اسسمنٹ ٹیکنیکس الگ ہیں. عربی سیکھنے کے لیے بھی میں کہہ رہا ہوں ہر سبجیکٹ کے اندر جو میتھڈالوجی ہے ہماری وہ کینیسٹھیٹک ہے. اس میں ہم نے 1-to-1 لرننگ, 1 to group لرننگ, اور 1 to and then self learning. 1-to-1 میں ٹیچر اسٹوڈنٹ کی, اور سیلف لرننگ میں اپنی, اور پھر گروپ میں جو ہم نے گروپ بنانا ہے. پھر ان کو پروجیکٹس اور ٹاسک ملیں گے. پروجیکٹس ہوں گے 2 یا 3 مہینے میں ختم کرنے, مگر ٹاسک ان کی ویک آن ویک چلتی رہیں گی. کس قسم کے ٹاسک ہوں گے؟ لائک ایک بک کے اوپر انہوں نے ڈیبیٹ کرنی ہے فار ایگزامپل, تو دین دے ہیو ٹو فنش دیٹ ٹاسک ود ان دیٹ ویک نا. وہ ڈیبیٹ ہم خود پھر ارینج کریں گے گیمیفیکیشن کے تھرو, تاکہ عربی بولنے بھی تو آئے نا. خالی آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی عربی انسٹیٹیوٹ ہیں, نام لیں جس کا بھی, 15 سال سے لوگ عربی سیکھ رہے ہیں, عربی بولنے کے لیے کانفیڈنس ہی نہیں آیا, بیکاز ان کو کینیسٹھیٹک ٹریننگ مل ہی نہیں رہی نا. بس وہ ایک نالج بیس بڑھا رہے ہیں, جا کے گرامر کے سوال پوچھیں گے کیا بات ہے, سب کچھ آتا ہوگا, بٹ دے ول ناٹ بی ایبل ٹو کراس دا اسٹریٹ ان دا سینٹر آف اے اسٹارم. You know what I'm saying? And I'm talking about when they have to save their life, they won't be able to say anything. So it's a bigger issue جو کہ psychological issue ہے. وہ کہاں پہ ہے, وہ ان ٹیچرز اور اس انسٹیٹیوٹ کی psychological issue ہے. بس وہ بزنس اورینٹیشن سے شاید گئے ہیں اس میں, اور I don't know کس نیت سے گئے ہیں, I do not know, دنوں کے ہاتھوں اللہ ہی جانتا ہے. But I am not trying to
well I'm trying to make sure کہ وہ والی غلطی نہ ہو اور لوگوں کو 1 سال کے اندر 6 مہینے کے اندر اتنا کانفیڈنس آ جائے کہ وہ خود اب لٹریچر کی طرف خود جائیں, انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. جو لیول 2 کا پروگرام ہے نا وہ اگلے 1 سال کا اور ہے, اس کے بعد اس میں تو ہم سکھا ہی رہے ہیں کہ نا یو گوئنگ ٹو ٹیچ عربی, یو ناٹ گوئنگ ٹو جسٹ لرن اسپیک عربی. وہ تو پہلی بار بولتے ہیں سکھانی کیسے عربی کسی کو, ایون عربس کو بھی بتائیں کہ کیونکہ بھائی اور آپ پاکستانی ہیں, ہمیں اردو سیکھنے کے لیے جب کلاس میں بیٹھنا پڑے گا تو پتہ چلے گا کہ ہمیں اردو آتی نہیں ہے اتنی, سمجھے. تو وہ ہمیں کیوں ہونا چاہیے, کیونکہ جب قرآن اور حدیث میں انٹر کرنا نا ایک لڑکے لڑکی نے اپنے آپ کو, تو ہی شوڈ ناٹ بی ایبل ٹو, ہی شوڈ ناٹ بی ڈیپینڈنٹ آن اینی عالم, یو نو ہی شوڈ بی انڈیپینڈنٹ کہ ہاں یار میں قرآن اور حدیث پڑھ لوں گا. یس am I going to explore more things through ulama? Of course I am. بٹ قرآن پڑھنے کے لیے میں اور میرا رب جو ہے نا وہ زبان میں پوری طرح جان لوں گا. میں ریفرنسز, نالج, پریسیڈنسز, کیس اسٹڈیز کے لیے میں ضرور اپنے کورسز پورے کروں گا. میں قرآن سمجھنے کے لیے مجھے کسی اور انکل کی ضرورت نہیں رہی ہے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, زبردست ہے. اچھا دوسرا یہ جو ہمارے, میں اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں, یہ جو ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ خواتین اسپیشلی یا بیوہ, ان کے جو مسئلے مسائل ہیں بڑے نیکسٹ لیول اور بڑے گمبھیر قسم کے مسئلے مسائل ہیں. اسپیشلی اگر بیوہ خاتون ہے اور اس کے اگر 1-2 بچے ہیں تو اسے کوئی نہیں کرتا, کیا کہتے ہیں اس کو, اسے کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا. اگر کرتا بھی ہے تو اس کے بچوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. اور اگر لیٹ سے وہ لیپ آف فیتھ لے کے ادھر جاتی ہے دوسری شادی کے لیے تو اسے پیچھے سے جو اس کے باقی خاندان والے ہیں وہ اس کو بالکل اس کو آؤٹ کاسٹ کر دیتے ہیں یا اس کو تعلق اس کے ساتھ توڑ دیتے ہیں. تو اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ خواتین کی بیسکس بتائیں, یہ بیوہ کے لیے بیسک چیز کیا ہے جہاں سے وہ سٹارٹ کرے, جو جنرل چیز ہو. لیٹس سے آف کورس دیر آر مینی ویریبلز اور اتنا آسان کام نہیں ہوتا, قابلیت کے مسائل ہیں. دین تو شادی کا جو ایونٹ ہے نا اس کو اگر آپ چھوٹا کر دیں گے نا, اس کی ویلیو کو جتنا بڑھا دیا گیا ہے, اوور ایمپلیفائی کیا گیا, اس کو کم کریں اور اس کے اوپر جو اسٹرین ڈالا ہوا ہے ہم نے اور اٹیچ کیا ہوا اس کے ساتھ پیسوں کا, ٹائم کا, مطلب 10 منٹ سے اوپر کا پروگرام نہیں ہونا چاہیے شادی کا. ولیمہ چلیں 2 گھنٹے کر لیں آپ, کھانا کھانا ہوتا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, 2.5-3 گھنٹے کا ٹوٹل ایونٹ ہونا چاہیے. اور شادی, جب تک اس شادی کے ایونٹ کو اتنی امپورٹنس ملتی رہے گی نا, ٹھیک ہے, اسلام میں اتنی امپورٹنس نہیں ہے شادی کے ایونٹ کو. شادی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, آپ کو طلاق ہو گئی ہے, یا اوکے آئی گیٹ اٹ, اگلے دن پھر شادی ہو گئی ہے, اٹس پارٹ آف یور لائف. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اس کو اتنا کام کریں کہ ہاں کھانا کھایا کہ نہیں کھایا, ٹھیک ہے, مگر اتنا نہ بڑھائیں کہ وہ شادی کرنی ہے, اس کے علاوہ تو کوئی کام ہی نہیں کرنا. جب تک اس شادی کے یا پھر اپنے پاکستان کے جو بزرگان ہیں نا, جو پچھلی نسل تھی نا, انہوں نے تو جو تباہی مچائی ہے دنیا میں. کس لیے آئے ہو؟ بیٹیوں کی شادی کرنے آیا ہوں. یہ دس از دا سائیکالوجی جس کی وجہ سے بیوہ دوسری شادی نہیں کر سکتی, سمجھے, جس کی وجہ سے طلاق اتنا بڑا لفظ ہے, جس کی وجہ سے طلاق یافتہ ٹیگ ہو جاتا ہے یا ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو 2 شادیاں 3 شادیاں تو بہت بڑی بحث ہے, بہت بڑی بحث ہے. آپ پہلی شادی دوبارہ نہیں کر سکتے, مطلب آپ کی طلاق ہو گئی, یو کین ناٹ بی. سو اٹس اے سائیکولوجیکل ڈیزیز, اٹس ناٹ اے پرابلم, اٹس اے ڈیزیز. وی بیٹر ٹریٹ اٹ لائک اے ڈیزیز. اور ایک جنریشن اگر شادی کو منیملسٹک فنکشن رکھے اور کیجول لے اس بات کو, 15-15 20-20 بندوں کی شادیوں کے اوپر بھی اسی طریقے کے سائیکولوجیکل ایز آئے آپ کی, جتنی کہ 5000 بندوں کی شادی پہ آتی ہے کہ شکر ہے عزت رہ گئی, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا عزت رہ گئی والے بابے, جب تک یہ مریں گے نہیں نا تب تک میں تو ان کے مرنے کا ویٹ کر رہا ہوں, ان کی عزت رہ جائے بس, ان کی فیس سیونگ میں مر جائیں, قبروں میں جائیں. اس کے بعد جو اگلی نسل ہے وہ ریئل ڈیفینیشن آف عزت کے اوپر آئے, جو اللہ تعالیٰ کے پیغام میں عزت ہے, ٹھیک ہے. کہ حضرت عبد الرحمان بن عوف نبی اسلام سے ملتے ہیں, نبی اسلام دیکھتے ہیں شرٹ پہ کیا لگا ہوا ہے عبد الرحمان تمہارے, کہتے ہیں زعفران لگا ہوا ہے اورنج کلر کا. کیوں, کیا ہوا؟ کل وہ شادی نکاح کر لیا یا رسول اللہ. اچھا نکاح کر لیا. نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ نکاح کر لیا تو پھر ولیمہ کر لیں, ولیمہ ضرور کر لیں. جی رسول اللہ ضرور کر لوں گا. بازار میں ملے کون؟ عبد الرحمان بن عوف. مطلب کون ملا؟ اشرا و بشرا. کس کو ملا؟ نبی علیہ السلام کو, کائنات کے بادشاہ کو اشرا و بشرا مل رہے ہیں, ایک ہی گلی میں رہتے ہیں. اور مدینہ کتنا سا ہے آپ کو پتا ہے, اس وقت مدینہ کتنا سا ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کیا معاشرے میں عزت لڑکی کو دینی ہو تو پوری دنیا کے سامنے اعلان کرنا ضروری ہے. اسی لیے تو نکاح کیا جاتا ہے, بقول غامدی صاحب,
ٹھیک ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ غامدی صاحب آپ اپنی رائے بتایا کریں کہ میں ایک ورژن بتا رہا ہوں, آپ دین میں کیوں ڈال رہے ہیں اس بات کو. اور یہ اور بھی ہے, پاکستان کے سارے باپ ہے اس جنریشن میں, نکاح کو پتہ نہیں کیا چیز بنایا ہوا تھا انہوں نے, اسی لیے نکاح سے ہم لوگ ڈر گئے. اور پہلے نکاح سے ڈرے ہوئے نا جو آدھا ایمان ہے کہتے ہیں. نہیں وہ تو پورا ایمان ہے ان کا, مانتے نہیں نا, ان کا پورا ایمان ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا آدھا, انہوں نے پورا ایمان نکاح پہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا جو پہلے نکاح سے ڈرتا ہے نا, اصل میں وہ دوسرے نکاح سے ڈرتا ہے. ٹھیک ہے, جب تک آپ پہلے نکاح سے نہیں ڈریں گے تو دوسری تیسری شادی بھی آرام سے کر لیں گے آپ. یہ پہلے نکاح کو وہ K2 کا پہاڑ بنانے والی قوم ہے جن کی بیویاں بھی ہارٹ اٹیک سے, نروس بریک ڈاؤن سے مر جاتی ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ شوہر نے دوسری شادی کر لی. ان میں سے کسی کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا جب پتہ چلتا ہے شوہر نے زنا کر لیا باہر. وہ کہتے ہیں بڑا افسوس ہوا, بہت افسوس ہوا, بہت ہی زیادہ افسوس ہوا, یا سوچوں گی شاید خلا بھی لے لوں, پھر بچوں کے لیے نہیں بھی لوں گی خلا. مطلب یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے ایک عورت کے. مگر دوسری شادی کر لی, بچے بے شک بچے قربان رہے, بے شک بچے مر جائیں, بے شک میرے گھر میں کوئی عزت نہ رہے, میں نے یہ والا واقعہ نہیں ہونے دینا. یہ کہاں سے اتنا بڑا نیوکلیئر ری ایکٹر اندر سے انسٹال کیا؟ یہ امی نے کیا ہوا ہے, جو کہ ابو نے بھی کیا ہوا ہے, آف کورس ابو نے بھی کیا ہوا ہے, جو کہ اب ہم اس کے پھل کھا رہے ہیں. تو کیا کریں, اس نسل میں کیجول کر دیں اس کانسیپٹ کو. اس طریقے یہ سے آپ مجھے نا موٹیویٹ کر رہے ہیں, مجھے اس وجہ سے نا عربیوں سے بڑی انوی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں. تو یہ ایک الگ بیماری ہے احمد. یہ جو آپ کو شوق ہے نا شادیوں کا شوق, یہ بھی ایک وجہ ہے شادی کو بہت بڑا کرنے کا. اتنا شوق مت پالیں شادی کا. میں نے کہا ایک چھوٹا ایونٹ ہے, اٹس ناٹ اے بگ تھنگ. شادی کے ساتھ جو مسائل اٹیچ نا, رسپانسبلٹی کے جو مسائل بہت زیادہ, وہ اگر جو ہم سب کو پتہ ہے, اس لیے کوئی کرتا نہیں ہے. مگر جتنا زیادہ آپ سوچیں گے کہ شادی کو کیجول کیا جائے, اس کی ٹیکنیکس لگائیں گے, اس کو پروپیگیٹ کریں, کلچر بنائیں گے کہ یار ایوری ون شوڈ بی میریڈ, اٹس اوکے, اینڈ اف سم پیپل گیٹ ڈیورس اٹس اوکے, گیٹ میریڈ اگین. اٹس دیٹ کائنڈ آف سائیکالوجی جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا نا لیفٹسٹ ہوں یہاں پہ آ کے, تھوڑا سا, زیادہ نہیں. یہاں پہ میں لیفٹ کی سائیکالوجی کو تھوڑا سا ایبزارب کرتا ہوں کہ اٹس اوکے, ڈیورسی کو بھی اسی کیجولنس سے ٹریٹ کریں گے تو اگلی شادی بھی اسی کیجولنس سے کر لے گی. ایوری ون شوڈ بی میریڈ, آئی ایم فور دیٹ. اٹس اے نیچرل ہیومن ڈیمانڈ کہ آپ کی کمیونٹی کا سسٹم فیملی اسٹرکچر کے اندر کھڑا ہو. ٹھیک ہے, تو شادیاں کریں, کیا مسئلہ ہے. مگر نہیں, وہ پیسے نہیں اس کے لیے. اچھا کتنے پیسے چاہیے آپ کو, مطلب آپ اپنی اصلیت میں آج اپنا ایمان جسے آپ کہتے ہیں مکمل, اس کے لیے پیسے چاہیے آپ کو. تو کتنے پیسے چاہیے, 50 لاکھ روپے چاہیے, 30 لاکھ روپے چاہیے ہمیں. مطلب اصل میں یہ سارے کے سارے کانسیپٹ جو ہے نا وہ پرانے دور کی سلیوری کے ہیں. بندہ خریدنے والے پیسے چاہیے ہوتے تھے, یاد ہے نا, شادی کے لیے پیسے نہیں چاہیے ہوتے تھے سلیوری کے. اب یہ کہتے ہیں سلیوری ختم ہو گئی ہے, ہاں مگر پیسے زیادہ چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سر, آپ کا کیمرہ جو ہے میرے خیال میں آف ہو گیا, آ گیا دوبارہ. تو ایک لیٹ سے کہ ایک بیوہ ہے, ٹھیک ہے, بیسک, اس کے 2-3 بچے ہیں, خاندانی لحاظ سے وہ متوسط قسم کے طبقے سے ہے. تو اس سے کیا, اس کی لائف مطلب گیون ویریبل جو نارملی ہوتے ہیں بائی ڈیفالٹ وہی ہیں, تو اسے کیا کرنا چاہیے اپنی لائف میں, اسے دوبارہ دوسری شادی کے لیے اسٹرائیو کر اس معاشرے میں. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ آئیڈیلسٹک معاشرہ تو وہی ہوگا کہ چلو جی جب شادی کر لی کہ طلاق ہوگی, کوئی مسئلہ نہیں, دوبارہ کر لی. لیکن جو ابھی حالات موجود ہیں اس معاملے میں, اسے معاشرتی پریشر کے اگینسٹ شادی کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے, اسے اپنے آپ کی قابلیت بنانی, کیا کرنا چاہیے, بیسک سٹیپس کیا ہیں اس گیون انوائرمنٹ کے اندر. میں یہ آپ کو یہ بتا دوں کہ جو دیکھیں ایک بندی کا شوہر بہت ہو گیا یا طلاق ہو گئی, اس کو بچے ہیں اس کے, so she should be, her priority should be to make sure کہ سب سے پہلے فیملی ری اسٹیبلش کی جائے. ٹھیک ہے, now can it be done? Of course it can be done. Should it be done? Of course it has to be done. Now will there be any problems? جی ہاں, دنیا میں اگر سب سے زیادہ پرابلم کسی معاشرے میں آنے ہیں تو پاکستان انڈیا میں آنے ہیں اس رول کو پورا کرنے کے لیے. تو کیا کریں, آپ لوگوں کو خوش کر لیں یا پھر بچے تباہ ہونے دیں یا اپنے آپ کو تباہ کر لیں. ٹھیک ہے, جو بھی بندہ کہتا ہے نا نہیں ہوتا تو ہے مگر مسائل بہت بڑھ جاتے ہیں لڑکی کے, نہیں, لڑکی کے جسمانی مسائل, دماغی مسائل, روحانی مسائل, دینی مسائل وہ بڑھ رہے ہیں, ان کی ٹینشن نہیں آپ کو. معاشرتی مسائل میں ذرا ایک ٹیگ لگ رہا ہے کہ دوسری شادی کر لی, ٹھیک ہے, اس کے تو کریکٹر میں کوئی فلا ہے. تو دس از ٹیبو جس کو جتنی جلدی اور جتنی زور کے ہتھوڑے سے توڑا جائے نا, ٹھیک ہے, ان آنٹیوں کو, ان انکلز کو باقاعدہ سزائیں دی جائیں کہ جو اس طرح کے سوال پوچھنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں کہ اچھا اس کی دوسری شادی ہو گئی,
اسی وقت زبان کھینچ لی جائے ان کی کہ ہاں دوبارہ یہ والا سوال کرو ذرا، دوسری شادی ہوگی کسی لڑکی کی تو کتنی جتنی زیادہ عورتیں جو ہیں نا پاکستان میں باقی کی عورتوں کا کریکٹر اسیسینیشن کرتی ہیں اتنے آدمی نہیں کرتے، اسپیشلی کس کیس کے اوپر، یہ اس طرح کے ٹیکنیکل کیسز کے اوپر جہاں پہ ایک لڑکی کی طلاق ہو گئی ہے یا پھر دوسری شادی کری ہے، ایک بیوہ کی دوسری شادی ہو رہی ہے، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کی تیسری شادی ہو رہی ہے، اوہ ہوئے پاکستان میں تو اس کا بت بنایا جائے گا جلانے کے لیے، خالی اس کو ٹیگ لگانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ان کو میں ان صحابیات کے نام بتاؤں نا ان کی 3 شادیاں ہوئی ہیں تب ان کو سمجھ آئے گی، مگر نہیں، دین سے تو کوئی تعلق واسطہ انہوں نے بنانا نہیں ہے۔ سو اٹس اے پرابلم آف last 2 generations and they will be punished for this، کہ پوری قوم کو تباہ کرنے کے لیے کیجول ہوئے وہ، اور اپنے دور پہ کے کلچر کو چاٹ کے انہوں نے بچوں کو اس لہج پہ پہنچایا کہ وہ دنیا کے تو کہیں سے تھے بھی نہیں، لیکن ان کے تو آئی کیوں نہیں تھے دنیا میں بناتے، دنیا کے لیے کچھ بناتے، انہوں نے دین سے بھی الگ کر دیا، اور اب وہ بالکل ہی نہ اس کے سر ہے نہ پیر ہے نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے، بس سبزی گوبھی ٹینڈا آلو پیاز کے طور پہ انسان ہمارے ادھر ادھر سر ٹکرا رہے ہیں دوسرے سے، کہ نہ کوئی بھی حدیث سنا دے گا یہ تو مفتی ہے، کوئی بھی آیت سنائے گا یہ تو عالم ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی بات میسی کر دے گا یہ پروفیسر ہے، مطلب اتنے لو لیول کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ لڑکے لڑکی کی کرتے ہیں کہ اس کا کانفیڈنس اتنا زیرو، سیلف اسٹیم اتنی زیرو ہوتی ہے کہ وہ خود ڈیسیژن لے ہی نہیں سکتا۔ جب وہ خود ڈیسیژن لے گا تو شادی تو بہت بڑا ڈیسیژن ہے سر، کہ میں دوسری شادی کر لوں گی کیونکہ میرے بچے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں یا میری طلاق ہوئی ہے یا میں بیوہ ہو گئی، یہ تو بہت ہائی سیلف اسٹیم کی لڑکی کے ڈیسیژن ہے، بچپن سے کرش کر کے اس کو چورا بنایا ہوا ہے اس کا، وہ بیچاری نے کیا دوسری شادی، اس کی بڑی بات تھی پہلی شادی ہوگی، اس میں بھی اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا پہلی شادی ہوگی، اور شوہر گھر سے جاتا تھا تو وہ سوچتی تھی کہ بس اب صبح اٹھ کے اپنے آپ کو نا وہ چیک کرتی تھی یہ خواب تو نہیں ہے، یہی سب پاکستانی اور کے حالات ہے شادی کے بعد، am I really married? am I actually a complete woman now؟ کیوں ماں نے اور باپ نے 6 سال کی بچی کو لہنگے پہنا کے بتایا تھا بیٹا شادی میں تو ہے یہ اس کلر کا پہنے گی، یا پھر اس کی شادی ہو گئی ہے اب تو وہ ظاہر ہے اس طرح کی بات کر سکتی ہے۔ ایک بہن دوسری بہن کو انویس ہو کے دیکھتی ہے کہ بڑی بہن کی شادی ہو گئی، مائیں اپنی بیٹیوں کو ریفرنس پوائنٹ دیتی ہیں کہ اس کی شادی ہو گئی، چپ کر کے بیٹھو، اس کو زیادہ پتہ ہے۔ تو اٹس اے بگر پرابلم۔ باپ بھی جب دیکھے نا بیٹیوں کو اور اچانک وہ پرانے اشفاق احمد کے ناول کا کریکٹر بن جائے، اس کے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں کہ بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ابھی تک۔ بیٹیاں نا پھر پتہ کرتی ہیں، پھر وہ ہر وہ سوراخ دیتی ہیں کہ کہاں پہ گھر میں سے باہر نکلنے کا راستہ کی طرح نکلوں ادھر سے، تو محلے کا کوئی بھی لڑکا جو آدھا شاہ رخ خان ہوتا ہے نا وہ لائن کراتا ہے ان کو، اور یہ کہتے ہیں بس کس طریقے سے اس گھر سے نکال یار، ادھر تو میں کینسر کا سیل ہوں، یہ لوگ تڑپ رہے ہیں کب میں مروں۔ اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا جیسے ہی لڑکی شادی کے بعد واپس گھر کی طرف آنے کی بات کرتے ہیں شوہر میں مسئلے آل اوور سڈن اس کے گھر والے شوہر کی سائڈ پہ رہتے وہیں بارات گئی تھی وہیں سے چارپائی اٹھے گی، وہ تو چلیں گاؤں کا شہر میں بھی نا، بڑے شہروں میں بھی کراچی لاہور اسلام آباد بڑے بڑے پرانے بزرگ یہ وہی اشفاق احمد جنریشن ہے ساری نا، دیز پیپل آر لائک ان دس لٹل ببل، اور صحیح کہ جب تک لڑکی کو ہم یہ بتائیں گے نا ہم تیرے شوہر کی سائڈ پہ ہیں تب تک لڑکی قابو میں رہے گی، اور پھر لڑکی پھر آتی ہے شوہر کے قابو میں اچھی طریقے سے، اور وہ ایسا قابو کرتا ہے نا کہ پورے محلے کی تمام عورتیں اس کے قابو میں ہوتی ہیں، اور آپ کی بیٹی بھی آپ کے قابو میں ہوتی ہے۔ اچھا میں نے MBBS کیا نا، ٹھیک ہے، مجھے 2 چیزوں کی آج تک نہیں سمجھ آئی ہمارے معاشرے کی، انیٹمی ساری پڑھی، ہمیں آج تک یہ نہیں پتہ لگا کہ یہ پیٹ اور دماغ کا کیا کنیکشن ہے، کہ یہ پیٹ کی گیس جو دماغ پہ چڑھ جاتی ہے نا پاکستان میں، ایک اس کا مجھے نہیں پتہ لگا، دوسرا شادی چلے گی تو کس طرح چلے گی، بچے پیدا کر لو تو شادی تمہاری صحیح ہو جائے گی۔ مجھے ان 2 چیزوں کا اگر آپ کے پاس جواب ہے تو مجھے دے دیں، مجھے ان دونوں کا آج تک نہیں پتہ لگا کہ یہ 2 کس طرح مطلب آپس میں جڑتے ہیں نا، خامند الو کا پٹھا تم بچے پیدا کر لو کوئی مسئلہ نہیں، جی ہاں بچے پیدا کرو تو اس کا نشہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کے گینگسٹر بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور تم سے بھی پیار زیادہ ختم ہو جائیں گے، وہ بیچارہ باہر اور زیادہ رہنا سٹارٹ کر دیتا ہے بچوں کے شوہر ظاہر ہے، وہ کیا کرے، وہ پہلے خبیث تھا مہا خبیث ہو گیا، پہلے بیمار تھا وہ موذی مرض کے شکار ہو گیا۔ تو 3 ٹرائیں تم لگاتے ہیں ماں باپ نا بچوں کی کہ اگر پہلے سے نہیں ٹھیک ہوا تو دوسرے سے اور زیادہ بہتر ہونے کا مائیں بیٹیوں کو خود جب کہیں گی نا کہ بیٹا جاتے ہی سب سے پہلے بچہ پیدا کر لیں، اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے کہ ناؤ یو ہیو اے بارگننگ چپ، سمجھے،
बार्गेनिंग चिप है, बिजनेस डील है और कुछ भी नहीं है। जब आप बिजनेस ओरिएंटेशन के साथ दुनिया में जिंदा हैं तो बच्चे भी आपके फिर बिजनेस के वो हैं, क्या से कहते हैं, चिप्स हैं आपकी, वो लेन देन का मामला है आपका। देयर इज नथिंग एल्स दैट यू आर एक्चुअली लुकिंग इनटू। बेटा पैदा होने के ऊपर नानकों में जो खुशी हो रही थी कि बेटा आप तो ना वी हैव अपर हैंड ऑन व्हाट, इसके दांत के बच्चे के दांत के, व्हाट काइंड ऑफ, ये क्या लोग हैं? इन लोगों से मैं इंसानियत एक्सपेक्ट करूं, इन लोगों से मैं इस्लाम एक्सपेक्ट करूं? नहीं, सॉरी, ऐसे नहीं हो सकता। दीज पीपल आर बुचर्स, ये अपने बच्चों की चमड़ियां उतारने वाले गोश्त खोर हैं और कुछ भी नहीं है बेचारे। बट एज ए रिलेशनशिप है जो हमारे से पिछली जनरेशन है ना, माँ बाप की, हमारे माँ बाप और उनके माँ बाप या आपकी जनरेशन के, उनके बड़े टॉक्सिक किस्म के रिलेशनशिप्स हैं। अगर आप जेन्युइनली देखें ना, वो सारा सारा दिन लड़ाई में गुजरता है, गाली गलौज में निकलता है, जस्ट बिकॉज वो तलाक नहीं देते, 40 साल से इकट्ठे एक दूसरे का गला दबा रहे हैं, तो वो कहते हैं जी नहीं बड़ा ज़बरदस्त रिलेशनशिप है, 40 साल से इकट्ठे हैं। वो सुबह से लेकर शाम तक जंग होती। मुझे कालिम ने कहा, साहिल मियाँ आप तलाक की बातें करते हैं, आपको और किस पे भला के कोई बंदा अगर जानी है या सूद कमाता है तो आप कहते हैं भाई अल्लाह फिर निकल साइड में फेंक और बाहर निकल, अल्लाह पालने वाला है। तो यार मगर आपको पता भी है आपकी इतनी उम्र नहीं है, अभी 60-60 70-70 साल के बुजुर्गान की शादियां री एस्टेब्लिश हुई हैं, मेंटेन हुई हैं, अब वो खुश हैं। वो जो पहले 50 साल में उसकी जना थे, उसके बाद उसने तौबा कर लिए। जबरदस्त आर्गुमेंट है वैसे। कहता आपकी फोरसाइट नहीं है, आगे का नहीं सोच रहे ना, ऐसे आप ना असल में है उससे आगे का नहीं सोच रहे। उसके फौरन बाद उसके आगे का सोचे ना। 10 साल का जानी, 10 साल की तौबा, और आप कह रहे हैं बेटी वो 10 साल का वेट, आखिरी 10 साल का वेट कर, तो जना ही नहीं कर सकता इसलिए नहीं कर रहा, वरना तो कब, वरना उस बेचारे और जो कुछ कर सकता है कर रहा है वो आपकी तमाम तरह सिस्टम को तबाह करने की कोशिश। सो इट्स अ साइकोलॉजी जो कि इस्लाम के अंदर दाखिल की जाती है ना, और इस्लाम का नाम लग जाए तो फिर ज़ाहिर है जन्नत दोज़ख अल्लाह की बात आ जाती है, फिर तो लोग ऐसी आंखें बंद कर लेते हैं। मैं आपको वाक्य सुनाऊं, एक जरूरी बात आपको बता दूं यहाँ पे, बहुत पर्टिनेंट है। हर औरत जिसका शोहर जानी राशि जो भी है ना 2 नंबरी कर रहा होगा, उस मुफ्ती के पास जाएगी तो पाकिस्तान में मुफ्ती को पता कहेंगे बेटा फरिश्ते सारी रात लानत करते रहेंगे अपने शौहर को। ये वैसे बड़ा फिट काम है ये वाला ना। और मैं जब भी पूछता ना मैं कि आपके 4-4 बच्चे, आप कहते शौहर के साथ मसला है, तो हम क्या करें? मुफ्ती साहब ने कहा था इसको अपने पास आने दें क्योंकि फरिश्ते सारी उम्र सारी रात लानत करेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने शाफ फरमाया कि उस औरत को अल्लाह खुद लानत करते हैं जिसको खुद पता उसका शौहर जानी है और उसके साथ रह रही है। ठीक है, ये गौर है समझे इस बात को। इट इज अ बिगर प्रॉब्लम दैट पीपल आर जस्ट पर्पसली ना, बस 2 नंबर अपनी 2 नंबरी के लिए, इमरान खान नवाज शरीफ टाइप अपने खिलाफ जो आयतें हदीसें आती हैं वो नहीं कभी सुनाएंगे। ठीक है, जो अपने लिए जाती हैं उसके लिए पूरे ना पोस्टर छप रहे होंगे, अमर बिल मारूफ करना है इमरान खान ने, और वन नहीं है मुनकर क्यों नहीं करना बेटा? पहले अमर बिल मारूफ के ऊपर इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप वन नहीं है मुनकर के ऊपर तुम्हारे ऊपर मुकदमा बनता है कि तुमने 3500 अजली मुजरिम अपनी पीटीआई में डाले हुए हैं, जो वहां पे नॉन क्रिमिनल्स थे, वो आपके पास आके ऑल ऑफ अ सडन मोमिन हो गए। समझ रहे? तो ये तो फिर हर घर में हर बंदा ये करेगा कि हमें नोट किया होगा, मैं कुछ ज्यादा ही इस वक्त ना गुस्से में हूँ पाकिस्तान की सिचुएशन पे। कोई सुर ऊंचा हो जाता, पारा है, कोई मसला नहीं, सब कहा है, बहुत अंदर जाके लगी है कि उठा के पूरा का पूरा मुल्क उठा के पैसों में बेच दिया और बंदा बदल दिया, और सब बैठे हुए चुप करके क्या किया? हाँ मैंने जाके रात को कौमी तराना गाया। That's where I'm, ये बेफल निकलता है, फिर गंदे और खोखले दस्तों में से फल निकलता है। तलाक वाली बात बीच में रह जाएगी कि ये हदीस आपने बताई कि हम जिना कर ले तो ओके, दरख्त का फल है सर, लेकिन दूसरी शादी ना करे या तीसरी शादी ना करे। जब तक आप इसको अपनी बेटियों को मोटिवेट नहीं करेंगे, अगर शौहर ने दूसरी शादी कर ली किसी तलाक याफ्ता से, उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं करेंगे अपने दामाद की दूसरी शादी, अपने बहनोइयों की दूसरी शादियों को, कि अल्लाह ताला के अहकाम पूरे हो रहे हैं, उसको भी कॉन्फिडेंस आएगा, अल्लाह की कसम उस आपके बहनोई को, आपके दामादों को कॉन्फिडेंस आएगा कि दीज पीपल आर विद मी बिकॉज ऑफ द कनेक्शन ऑफ द बुक। कुरान ना होता तो ये बंदा मार देते। ठीक है, वो कुरान की वजह से मेरी तकरीम और तकवीयत मिल रही है, मुझे तकरीम बढ़ रही है मेरी।
ٹھیک ہے, اور پریشر آتا ہے اس کے اوپر. آپ فلاسفی پش کریں گے تو لوگوں میں پریشر آتا ہے, سائیکالوجی ٹیون ہوتی ہے. کرتے تو ہم فلاسفی پوچھیں مگر کسی اور کی نہ, انکل کی فلاسفی پوچھ کرتے ہیں. So it's a problem that you and I can solve. I swear. We have social media with us. We can actually hashtag it. Hashtag the hell out of it. ٹھیک ہے. یا زیادہ اچھا نہیں ہے پہلے عمل کر کے میں بھی ایک اور شادیاں کر کے تو پھر بندہ آئے تاکہ کال اور فیل میں تضاد نہ ہو آگے جا کے. میں نے شوق آپ نے پالا ہے, اس کی ایک الگ بیماری ہے. یہ ٹاپک, یہ کوئی اور ٹاپک ہے, اس میں الگ سے پوڈ کاسٹ کروں گا. ٹھیک ہے, کال اور فیل میں تضاد مجھے اس معاملے میں تو بالکل نہیں پسند. اللہ کرے بیگم نہ دیکھے. اچھا یہ پاکستان میں قومی کھیل ہے. پاکستان کی لڑکی جب آتی ہے نا دین کے اوپر تو اپنے شوہر کو بھی کہتی ہے کہ ہاں اگر کرنی ہو نا تو کسی بیوہ سے کر لینا, ٹھیک ہے, یا کسی 8 بچوں کی ماں سے بے شک کر لو شادی. ٹھیک ہے. میں نا انیٹ سائیکالوجی میں لڑکی کے یہ جملہ ڈالا ہوا ہے ہم نے کہ کیونکہ اس کو پتہ اندر سے کیا دین میں تو اجازت ہے, اب بیچاری کیا کرے, راستہ نہیں ہے. وہ الگ بات ہے, پھر بھی کورٹ ہی جائے گی وہ, بے شک وہ بیوہ سے شادی کرنی ہو. یا میں اورلینڈو میں تھا نا, اورلینڈو میں ایک جگہ ہے اپنا بازار کے نام سے, تو ساتھ اس کے ایک ریسٹورینٹ ہے. وہاں پہ میں بیٹھا ہوں, میرا دل کیا نہاری شہری کھانے کا, تو میں نے کہا جا کے ذرا آرڈر کرتا ہوں. اور نہاری جب تک آئی تھی تو بڑی سخت بھوک لگی تھی اس دن, تو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو آرڈر کر کے میں بیٹھ گیا سائڈ پہ. میں دیکھتا ہوں ایک میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں نا, ادھر کے ٹپیکل بورن اینڈ ریزڈ کہہ لیں یا یہاں کے آپ کہہ لیں کہ بچپن میں یہاں پہ آگے 5-7 سال کے, ان کے ایکسنٹ سے اندازہ ہو رہا تھا, ان کی باتوں کے طریقے سے اور ایکسنٹ سے اس کا دیسی تھے. اور ان کا ایک بچہ تھا, تقریباً 18-20 مہینے کا بچہ ہوگا ان کا. تو میں دیکھتا ہوں تو وہ بچہ رونا سٹارٹ کر دیتا ہے نا, ویسے میں دیکھتا ہوں اس طرح بچہ رو رہا ہے کافی زیادہ, تو جو ماں تھی وہ بڑی انکمفرٹیبل ہو رہی, وہ امبیرس ہو رہی وداؤٹ اینی ریزن. بچہ اگر محفل میں رونا سٹارٹ کرتا ہے تو ماں ہماری ایم امبیرس ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور خاوند کو غصہ چڑھ رہا ہے, غصہ چڑھ رہا ہے. اب وہ کھانا ان کے سامنے پڑا ہوا, وہ ویٹرس کو بلاتا ہے, اس کو کہتا ہے کہ یہ کھانا پیک کر دو. تو ویسے کہتی ہے از دیر سم پرابلم سر, کہتے ہیں دیٹ فکنگ کڈ برو, دس از واٹ ہی سیڈ, لٹرلی سب کے سامنے. میں نے کہا 18 مہینے کا بچہ ہے. یہ ابھی یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی, میرا دماغ ادھر ایک دم میں آؤٹ ہو گیا. میں نے کہا یار یہ میں نے آج اس سے پہلے کبھی اس طرح کی بات نہیں سنی, کبھی نہیں سنی کہ کسی نے چھوٹے بچے کے اوپر لوگوں کے سامنے اس طرح کیا ہو. پھر وہ ماں بیچاری امبیرس اتنی زیادہ ہو رہی, خامن چونکہ وہ تھا کوئی مینٹل پیشنٹ ٹائپ لگ رہا تھا مجھے, یا مے بھی بارڈر لائن ہو. اب وہ اتنی امبیرس ہو رہی کہ اس نے کہا کہ میں بچے کو اٹھا کے نا باہر لے جاتی ہوں جب تک یہ کھانا شانا پیک ہوتا. تو وہ باہر جا رہی, اس سے کہتا ہے تھرو ہم آن اے فکنگ اسٹریٹ. پورا ریسٹورینٹ ادھر سن رہا. اب اگر اس طرح کی چبلیٹ کے ساتھ کوئی شادی ہوئی ہے کسی کی, یہ چول بندے کے ساتھ, مجھے بتائیں کیا بندہ مطلب آپ کیا کریں گے, اس کے ساتھ رہنا پسند کریں گے؟ تو میں آپ کے حق میں ہوں کہ اگر اس طرح کی چول کے ساتھ شادی ہوئی یا آپ کو نہیں ٹھیک ہو رہا تو طلاق لو, سائڈ پہ جاؤ, اللہ تعالیٰ نے راستہ رکھا ہوا. اب آپ اس کی لائف سوچیں, میرا ادھر سے یقین کرے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. میں نے اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا بے وقوف آدمی نہیں دیکھا, یا اتنا ظالم شخص, صفاق شخص نہیں دیکھا کہ جو 18-20 مہینے کے بچے کے رونے کے اوپر اسے کہہ رہا ہے کہ تھرو ہم آن اے اسٹریٹ. Yeah, it seems like یہ کوئی ڈسارڈر ہے بندے کو. There's a lot of problems that people are in. اور میں ادھر آدھا گھنٹہ بیٹھا, مجھے نہاری مل بھی گئی تو میری بھوک اتر گئی اس سے نا, اتنا سخت تھا. میں نے آج تک کبھی نہیں سنا اس طرح کی. تو مجھے بتائیں اس طرح کے بندے کے ساتھ اگر کوئی ہے تو طلاق نہ لے, اس کے ساتھ رہتا رہے. اب اس خاتون کی زندگی سوچیں جو گھر میں اس خاتون کی زندگی ہوگی, وہ بیچاری ڈری سہمی ہوئی تھی, اس کے رنگ آ رہے تھے جا رہے تھے, جسٹ بیکاز بچہ رو رہا ہے. اس کا کیا اس میں لینا دینا, کچھ بھی نہیں کر سکتی. یہ تو کوئی پیشنٹ ہے, تو اس پہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. تو پیشنٹ لگ رہا ہے نا یہ بندہ, لائک مینٹل پیشنٹ ہے. باقی معاملات میں وہ ٹھیک تھا آگے پیچھے, لیکن یہ اتنا ایک دم ٹیمپر ٹینٹرم اس کا آیا کہ اس نے بچے کو کہہ دیا کہ اس کو پھینک دو. عجیب سی بات ہے. بہرحال یہ مجھے واقعی نہیں بولتا بالکل بھی, کیونکہ یہ بائی دا وے آپ کو ہر تیسرے گھر میں ملے گا یہ والا پیشنٹ. مسئلہ یہ کہ ہر تیسرے میں تو نہیں مگر ہر 5ویں میں ضرور مل جائے گا پاکستان میں. گاؤں میں جو مائیں گالیاں دیتی ہیں نا جس قسم کی, ان کی لیٹر اگر ٹرانسلیشن کرے نا تو ان کے اوپر فتوے لگ جائے. بچوں کو جو مائیں گالیاں دیتی ہیں نا, چھوٹے بچوں کو, 2-2, 4, 5 سال کے بچوں کو گاؤں میں, مجھے شہروں کا نہیں پتا اتنا زیادہ کہ ادھر وہ تھوڑے زیادہ ہوتی ہیں, سینسٹیو ہوتی ہیں. گاؤں میں جس قسم کی گالیاں دیتی ہیں نا بچوں کو,
وہ اگر آپ ٹرانسلیشن کریں نا اس کو تو بندہ کہتا ہے یار یہ تو ان کے بچوں کی آخرت تباہ کر کے چلی گئی ہے اگر ان کی دعا یہ والی بدعا قبول ہو گئی تو بڑی سخت کیسے وہ تو بندہ دے بھی نہیں سکتا تھا تو بار. اچھا سر میں ابھی تھوڑا سا آنا چاہتا ہوں جو آپ کے اوپر مختلف قسم کے عوام کی طرف سے اعتراضات ہیں اف یو الاؤ می. ایک تو یہ دیکھا جاتا مختلف جگہ میں آپ کے کامنٹ سیکشن میں یا باقی جگہوں پہ جو چیزیں دیکھتا ہوں, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ساحل میاں آپ تو خود دبا کے پیسے بنا رہے عوام کو کہتے ہیں پیسے کے پیچھے نہ بھاگو, جب آپ آف کورس آپ کو یہ سوال ملتا رہتا ہوگا. روز ملتا ہے, روز تو نہیں, یا روز ملتا ہے مور اور لیس. ایک تو اس میں جیلسی والا فیکٹر بھی آ جاتا ہے کہ تو کیوں بنا رہا ہے بھائی تو کیوں بنا رہا ہے. ہمارے معاشرے میں جو تھوڑا سا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جنرلی ریگارڈ لیس وہ کیا ہے کون ہے کہاں ہے, تو اس کے اوپر لوگ یا تو کہتے ہیں حرام کا ہے اس کے پاس, یا کہتے ہیں یہ کوئی ایجنسیوں کا بندہ ہے جو ادھر ادھر ڈیلیں کرواتا ہے یا کچھ اور کرتا ہے. سب سے پہلے ہوں یہودیوں کا ایجنٹ ہوں میں. اچھا اٹس اوکے. دیکھیں پیسہ لگانے کے مصرف بڑھائیں, پیسہ اللہ تعالیٰ خود ہی دیں گے. ٹھیک ہے, میں اللہ کے بہاف پہ تو نہیں بتا رہا ہوں آپ کو, مگر ابھی تک کا پیٹرن یہ نظر آ رہا ہے کہ جب لگانے کا مصرف ہوگا تو زیادہ ڈیپینڈنس بڑھ جائیں گے آپ کے. ڈیپینڈنس بڑھیں گے تو پھر ان کو بھی تو اللہ نے دینا ہے نا, ریس دوسروں کا جڑ جاتا ساتھ. یہ ایک بات. دوسری بات, میں جگہوں کے اوپر جہاں پہ میرے مصرف مصارف ہیں, جہاں میں نے لگانے ہوتے ہیں پیسے, جب سے میں آپ کو بتانا, جب آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں, میں قسم اٹھا رہا ہوں میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے, اللہ کی قسم میں کیسے بتاؤں, 10 سے ضرب مل ہو جاتے ہیں پیسے. جتنے لگاتے ہیں اس کو 10 سے ضرب مل کے پڑے ہوتے ہیں آپ کے پاس. کیا کروں, یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, یہ میرے لیے تو یہی قانون ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مطلب جس طریقے سے فلاسفی کو انووک کروایا نا, دینے والی فلاسفی کو, اس کو میں پتہ کہاں جوڑتا ہوں, تو میرے لیے 1 قدم بڑھا, میں تیرے لیے 10 قدم بڑھا. ٹھیک ہے, تو ایک طرف 1 قدم آ, میں 10 قدم آؤں گا. میں اپنے تمام احباب کو جو بھی ہیں جو جہاں پہ, میں زیادہ تر فلسطین کی کوشش کرتا ہوں. میرا یمن کا بہت زیادہ فوکس ہے اس وقت. اب افغانستان کو بہت زیادہ ایڈ چاہیے اس وقت, تو بہت ہی زیادہ. ابھی ہم نے NGO بھی کچھ ڈھونڈی تھی. مجھے صحیح بتاؤں, فلسطینی کام میں مل جاتے ہیں, یمنی کام میں مل جاتے ہیں, پاکستانی کام میں نہیں ملتے. یہ بہت بڑا مسئلہ نا ہماری قوم کا. تو آئی ایم اسٹل ویٹنگ فار وٹ ایور آئی کین ڈو. پھر اور بھی بہت کام ہے اس وقت. ہم اسکول کے اوپر جو جس لیول پہ ہمیں ڈونیشنز آنا شروع ہو گئی تھی, جو کہ روکی ہوئی میں نے الحمدللہ. ابھی جس نے دی اس کو پتہ ہے, میرے سے رابطہ ہوا ان کا, کہ جو آپ میسو فلو آف منی میرے اکاؤنٹ کی طرف لے کے آ رہے تھے, جو کہ میں نے روکا. اللہ تعالیٰ آپ کو, اللہ تعالیٰ قبول کرے. میں اسٹوڈنٹ کی اسپانسرشپ کے اوپر سیکنڈری, اور اس وقت جو آگ لگی ہوئی ہے نا ہمارے مسلمان ملکوں میں, یمن میں اور فلسطین میں, ادھر اپنا پیسہ ڈونیٹ کریں. میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آپ فائنینس کرنا چاہ رہے ہیں, we are going to open that option کہ آپ اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ اکاؤنٹ پر خود اس بچے کو بات بھی کریں, آپ جس کو آپ اسپانسر کر رہے ہیں. ask him کہ کیسے چل رہا ہے, اور مانیٹر, اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کس لیول کے اوپر پروگرس ہے. اور اگر آپ نے انانیمس رہنا ہے کوئی بات نہیں, we will keep sending you the reports. so مگر ابھی تک میں نے نہیں لی ڈونیشن. اور اس کے باوجود اللہ اکبر, میں آپ کو ایک قانون ہی بتا رہا ہوں اللہ کا, جس نے اللہ کو 1 روپیہ دیا, اللہ نہیں قرض رکھتے, اللہ 10 واپس دیتے ہیں کہ چل آخرت میں تجھے جو ملے گا ہی ملے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول کرے. دنیا میں بھی تجھے یہ نہیں لگے گا کہ, حدیث بڑی کلیئر ہے, اللہ کی راہ میں صدقہ پیسہ خرچ کم نہیں کرتا. صدقہ, یہ اللہ کا نیوٹن کے لا مان لیتے ہیں, نبی اسلام کے لا نہیں مانتے نا. صدقہ پیسہ کم نہیں کرتا, خیرات پیسہ کم نہیں کرتی. میں اپنی رائے بتا رہا ہوں آپ کو کہ خیرات پیسہ بڑھا دیتی ہے. اور میں آپ کو اللہ کی راہ میں لگایا ہوا پیسہ, جہاں پہ دین کو ضرورت ہے نا, دین کو, وہاں پہ آپ کو 10 سے ملٹیپلائی ہوگا ہی ہوگا. کیا میں آپ کو بزنس کی لالچ دے رہا ہوں؟ نہیں یار, میں اس لیے نہ لگانا, کیا پتہ نہ ہو, مگر اللہ کے لیے دیں گے تو پھر اللہ قرض نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ آپ بات تو یہ کرتے ہیں, آپ کا سوال جو تھا نا اس کی روح پکڑنے پہلے, کیونکہ میں تو بھی آپ کو ایک لینڈسکیپنگ بتائی. میرا مقصد پیسے نہیں ہے, میرا مقصد خرچہ ہے. خرچہ, جو لوگ سیونگ اکاؤنٹ کے لیے پیسے بنا رہے ہیں نا, لعنت ہے ان کے اوپر. میں وہی کہہ رہا ہوں, یہ اسلام سمجھا ہے تمہیں. خرچہ بڑھائیں, اپنا خرچہ بڑھائیں, تو اس کے لیے پیسے بھی چاہیے ہوں گے, پیسے ہوں گے تو خرچہ ہوگا نا. اب خرچہ بڑھانے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا, کیونکہ رسک وہی ہے, نبی اسلام نے کہا جو تم نے خرچ کیا. ٹھیک ہے, یہ بینک اکاؤنٹ میں کوئی رسک نہیں ہے آپ کا, جو آپ کے ہاتھ سے لگ گیا, جو چیز خرید لی, وہ آپ کا رسک ہے. سو اگر آپ نے خرچہ بڑھانا ہے تو ہاں کمائے پیسے, کس نے روکا آپ؟
انکم بڑھانی ہے, سوری یار, مطلب انکم مطلب سیونگ بڑھانی ہے, تو سوری یہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں آپ کو. ٹھیک ہے, جمع اعمالا وعددا, آپ بس وہی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے خلاف آیتیں لکھ رہے ہیں, یہ کوئی ابہام کی بات نہیں ہے, اللہ نے کلیئر بلیک اینڈ وائٹ بتایا کہ تو کیا سمجھ رہا ہے, کیا کرے گا اس پیسے کا جو تو اکٹھے کر رہا ہے, کب تک روکے گا اس پیسے کو اپنے پاس. یحسب ان مالہ اخلدا, ہمیشہ رکھے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گنی جا رہا ہے. یہ سیونگ اکاؤنٹ والوں کی بات ہو رہی ہے. پیسہ بنانا کوئی بری بات نہیں اگر مقصد آپ کا کلیئر ہے. اگر مقصد بہت ہی کلیئر اللہ کا ہے تو اللہ کرے آپ بلینئر ہوں, اللہ کرے آپ ٹریلینئر ہوں. مجھے تو چاہیے وہ مسلمان جن کے پیسے ہیں جو اصلی کام کرنا چاہ رہے ہیں, مگر اگر آپ اکٹھے کرنے ہیں تو پھر خدا کا واسطہ ہے آپ ہی اصل میں میرے دشمن ہیں, آپ اسلام کے دشمن ہیں. تو بائی پروڈکٹ یہ آیا ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی کہتے ہیں لوگ کہ آپ جو ہے وہ اسلام کا نام استعمال کر کے لوگوں کو کیئر کار کے لاتے اور صحیح مہنگے مہنگے سیشنز دیتے ہیں. اسلام کے سیشن ہوں یا سائیکالوجی کے سیشن ہوں, پہلی بات تو میرے جتنے مفت سیشن ہوتے ہیں وہ کسی کے نہیں, میرے اپنے لیول کے اوپر میں زیادہ کام مسلم آئیڈینٹی ٹور میرا مفت ہے. اور ینگ ریولوشن میں میں نے جان کے پیسے لگائے تھے, اور کتنے لگائے تھے آپ کو, 3500 روپے. میں تو زیادہ لگانا چاہتا ہوں, میری ٹیم کو بلکہ زیادہ لگانا چاہتی تھی کہ 10,000 روپے رکھی. میں نے کہا نہیں 5,000 رکھے. 5,000 کے ہم نے 2 ایکسپیریمنٹس کیے ہیں شروع میں, پھر ہم نے 3,500 کر دیا کیونکہ جمعہ کا خطبہ مفت ملا تھا آپ کو, دیکھ لیا ہم نے کیا کیا. آئی وانٹڈ ٹو ہیو دیٹ سیریسنس ان دیم. اور میں تو اس کے حق میں ہوں کہ پیسہ جتنا زیادہ سے زیادہ آپ رکھ سکے رکھیں. تو آپ یہ کیوں نہیں, بائی دا وے جسٹ نہیں تو ایک منٹ, 3500 روپے میں کیا آپ نے یہ کیوں سوچا کہ میں نے اسلام کے نام کے اوپر ان لوگوں کو وہ کیا؟ نہیں میں نے نہیں سوچا. دیکھیں میں مختلف کامنٹ سیکشن پڑھتا ہوں, مختلف جگہ پہ مختلف افراد دیکھی ہیں, اس لحاظ سے میں سوال کر رہا ہوں. آئی ایم آل فار یو ان اے وے کہ میں تو کہتا ہوں 3500 نہیں 7,000 رکھو. اگر بندے کو لیٹ سے کسی کے اگر لیٹ سے خواتین کا سیشن کرتے ہیں, اگر خواتین جو ہے وہ 35,000 کے سوٹ لے سکتی ہیں, لاکھ کے سوٹ لے سکتی ہیں, تو وہ پے کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, میں تو کہتا ہوں لگاؤ لو پیسے, کوئی مسئلہ نہیں. میرے پاس اللہ کی طرف سے ایک کانفیڈنس اللہ نے دیا ہوا ہے. میرے پاس جتنے بھی لوگ سیشن ہیں, اسپیشلی 1-on-1 کے جو لوگ ہیں, I think they are the most serious Muslims I've ever known in the history of my first 200 پاکستان کی برصغیر کی ہسٹری کے سب سے سیریس لوگ ہیں میرے پاس. جس طریقے سے وہ انوالو ہو رہے ہیں اپنے پروجیکٹ, اپنے مشنز میں, اپنے سیلف اویئرنیس کے اندر, جو کام اپنے بچوں کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ دس از میں تو چاہ رہا تھا میں اور زیادہ ہارڈ ٹو ایکسیس ہو جاؤں, تاکہ جس لوگ بہت سیریس ہے تب وہ میرے پاس آئے. ٹھیک ہے, مگر بیلنس کرنا پڑتا ہے نا کہ بالکل ہی ایکسیس زیرو نہ ہو جائے نا لوگوں کا. تو وہ پھر میں نے مسلم آئیڈینٹی ٹور ہمیشہ فری کی ہے. میں تو زیادہ تر میرے پروگرام فری ہوتے ہیں. جسٹ اے سجیشن آؤٹ آف کیوریوسٹی, آپ بجائے اس کے کہ پورا پاکستان پھریں, آپ سال میں ایک موقع کیوں نہیں رکھ لیتے کہیں جگہ کے اوپر جہاں پہ آپ ایک بڑا اجتماع کر لیں, جس میں لوگوں کا پراپر ورک شاپ ہو 2 دن کی یا 1 دن کی, 8 گھنٹے کی, بجائے اس کے کہ آپ پورا پاکستان گلی گلی کوچے کوچے پھرتے رہیں. کیونکہ جو بندہ کراچی سے اٹھ کے آپ کے پاس اسلام آباد میں آئے گا نا, ہی مینز بزنس. ٹھیک ہے, جو بندہ سکھر سے, ملتان سے, جہاں سے بھی اٹھ کے, ہی مینز بزنس. بجائے اس کے کہ آپ ادھر جاتے رہیں, آپ ایک دفعہ سال میں سیشن کر لیں. لائک مجھے اس معاملے میں سب سے بیسٹ طریقہ لگتا ہے پروفیسر احمد رفیق اختر کا. حالانکہ ان کی آڈینس بہت زیادہ بڑی نہیں ہے, لمیٹڈ آڈینس ہے, 4-5 ہزار ہوتے ہیں ان کے. سال میں ایک دفعہ کرتے ہیں, لوگ آتے ہیں, 4-5 گھنٹے کا 6 گھنٹے کا جتنے کا سیشن ہوتا ہے, کھانا روٹی ٹوکر کھاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد دیکھو یو کین ڈیزائن اٹ, بجائے اس کے کہ آپ کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں. دیٹ وڈ بی بیسٹ. پھر اس میں سے جو بندے لیٹ سے ہوتے ہیں اگر, تو اس کو آپ بندہ زیادہ فریکوینٹ کر لیتا ہے. 3 مہینوں میں ایک سیشن کر لو, پھر 4 مہینوں میں, آئی ڈونٹ نو why don't you do that? Yeah, that's another model. مسئلہ یہ ہے کہ مسلم آئیڈینٹی ٹور تو مشن ہے جو مجھے ہر گھر میں پہنچانا ہے انشاءاللہ. جو ینگ ریولوشن ہے اس کے لیے ساتھ ایسے کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اس کی ایک پوری سوشل میڈیا ٹیم ہو, وہ پورا ایک اس کا کیمرے کا سیٹ اپ ہو جو کہ لائیو جا رہا ہو, بالکل جس طریقے سے لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے نا, وہ لائیو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے. کیونکہ آپ کے پاس ینگ ریولوشن کے لیے نا, میں ویسے تو میں خیر کراچی, لاہور, اسلام آباد ہی کر رہا ہوں ینگ ریولوشن, اس کو لمٹ کر دیا میں. مگر مسلم آئیڈینٹی ٹور تو میں کسی کے گھر بھی جانا پڑے گا, اور لوگ بلاتے ہیں مجھے, فلاں گاؤں میں ادھر آئے, کوکری ستیاں پہنچ جائیں, میں چلا جاتا ہوں کہ خیر ہے. آپ کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں سیریسنس دکھاتے ہیں کہ میرے خاندان کے بزرگ آ رہے ہیں, ایک کوئی وجہ ہوئی ہوئی جس میں ساری خاندان اکٹھا ہوا ہے, کسی کے رشتے کی بات ہے, ہم نے کہا کہ ہم نے ایک جو ہے نا بیان کروانا ہے,
ताकि आगे की नस्ल जो है ना वो तबाह ना हो। तो कितने बंदे आ रहे हैं, 70-80 बंदे होंगे, खैर है बहुत है, तो ये गाँव ही बच जाए ना। ठीक है, मुस्लिम आइडेंटिटी टूर के लिए तो मैं बहुत जगहों पर गया हूँ और जाता रहूंगा इंशाल्लाह। वक्त की किल्लत हो, जब मैं कहता हूँ ना मेरा कैलेंडर लॉक है, तो उसमें ज्यादातर कैलेंडर मेरा मुस्लिम आइडेंटिटी टूर पे ही होता है, जो कि ठीक है। मेरी वजह ये है ना वो कहने की कि उसमें आपको ना डायरेक्ट शहद मिलेगा। जो बंदा जहां जहां से उठ के आएगा ना सफर करके, वो सही शहद है, वो सही ये क्रक्स है मिल वो। रहा है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे। मैं सियालकोट में, लाहौर में जब भी सेशन कर रहा हूँ तो सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, सब लोग उधर से आए होते हैं। इस्लामाबाद के अंदर जब भी सेशन, इस्लामाबाद में तो खैर मैंने नहीं किया अभी तक, पिंडी में किया था, 2 किए, तो सारे के सारे लोग बाहर से आए हुए थे। सो आई नो व्हाट यू मीन, इट्स अ मॉडल व्हिच कैन बी इनकॉर्पोरेटेड। या आई लुक इनटू इट कि किस तरीके से इसको और एफिशिएंट है, बहुत ज्यादा किया जाए। एफिशिएंट है आपके टाइम के लिहाज से, क्योंकि आपके साथ टाइम के बड़े सारे प्रॉब्लम रहते हैं। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि ये ज्यादा एफिशिएंट मॉडल है मेरे ख्याल में। आई डोंट नो, हु नोस से करने के बाद। बहरहाल वी हैव डिस्कस्ड इट बिफोर। एक तो जो मुख्तलिफ जगह है, जो ट्रेडिशनल मौलवी है वो कहता है कि जी साहिल साहब आपने आके नए कट्टे खोल दिए सारे, हमें पता ही कोई नहीं था और आपने ये नए नए क्लेम करने स्टार्ट कर दिए। आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो जो ट्रेडिशनल मौलवी वो कहता है साहिल साहब आपने आके नए कट्टे खोल दिए, वो तो आपको मिलता रहता होगा। लेकिन वी हैव डिस्कस्ड इट बिफोर कि जिस तरीके से आपका एक क्लेम है और वो ये है कि बैठ के सलाम करो, ठीक है। अब इस माशरे में अगर बैठ के कोई बंदा सलाम करेगा, आई वांट यू टू टेल द ऑडियंस, मुझे तो पता है आपका क्या है, पहले डिस्कस हो चुका है, लेकिन अगर इस माशरे में कोई बंदा बैठ के करेगा, सलाम करेगा, तो उसकी ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी, क्योंकि प्रॉपर इकोसिस्टम नहीं बना हुआ। सारे अगर वो अब्बे के दोस्त को या अब्बे के भाई को या चाचे मामे ताए को किसी को बैठ के सलाम कर देता है, या किसी बड़े को स्पेशली गाँव में, और मुझे इस तरह के 1-2 विक्टिम मिले हैं जिन्होंने आपकी ये बात मान के कहीं बैठ के सलाम किया, तो उन बेचारों की ज़िंदगी सत्यानाश होकर रहेगी वो तानों की वजह से, और वो उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं बिल्ड हुई है कि वो चीज़ से आ सके। मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान, अल्लाह के यहाँ तुक्के नहीं है, याद रखिएगा। पाकिस्तान का जो हाल हुआ है ना, इससे फ़ायदा ये हो गया कि अब हर बंदा नबवी लेवल पे कैरेक्टर बिल्डिंग कर सकता है अपनी। अगर सारी दीन पे होते तो फिर क्या फ़ायदा था, फिर तो बड़ा मुश्किल था हमें दीन पे आना। अब वो वाला मरहला पाकिस्तान के बाबों ने कर दिया हमारे साथ कि अब आपने ये जुमला बोला ना कि बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर आपने काम, ये डायरेक्ट जुमला नबी अलैहिस्सलाम से बोला करते थे जब पहली दफा दावत पे कुरैश को बुलाया था उन्होंने कि नहीं खानदान में क्या मुश्किल नहीं, अननेसेसरी ट्रबल है जो कि अभी जरूरत नहीं है जिसकी। अगर एग्जैक्ट ये जुमला बोला गया है, उतबा ने बोला था कि ये अननेसेसरी ट्रबल है, या एग्जैक्ट अरबी की ट्रांसलेशन किया आपने। अच्छा, ये तुमने वॉलंटियर ना करो इस बात को, ये अननेसेसरी ट्रबल है जो तुम कॉज कर रहे हो, तुम अपने तक रखो, कोई बात नहीं, हमारे तक ना लेके आओ। ठीक है। सो ये तो बहुत अल्लाह की तरफ से हुआ है कि पाकिस्तानी जवान और लड़का और लड़की दोनों, बजारता लड़कों को मसले आते हैं, तो आप किसने कहा बदतमीजी से करें अस्सलाम वालेकुम, मैं नहीं खड़ा हो रहा, नहीं, आप तमीज से ही बात करें कि अस्सलाम वालेकुम अब्बाजी, और आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देगी कि आप रिस्पेक्टफुल हैं। अगर कोई बंदा कहीं मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ तो उस भाई साहब को फिर he should be in some sort of a psychological depression कि मैं क्यों अल्लाह से इतना दूर हूँ, या नबी अलैहिस्सलाम की बात मुझे क्यों हजम नहीं हो रही कि मेरा बेटा मेरे लिए खड़ा नहीं होता, या मेरे कबीले वाले मेरे लिए खड़े नहीं होते। ठीक है, ये उसके साथ मसला है। बीमार हो या दवाइयां आप ले रहे हैं, इस तरह तो ना करें ना। जो बता ना आपको अहमद, जो बंदा बीमार नहीं होता वो दवाई ले तो क्या होता है उसके साथ? ठीक है, हाँ, क्या होता है? नहीं, आप डॉक्टर है ना, बताएं क्या होता है। मैं बगैर किसी वजह के बीमारियां दवाइयां लेना शुरू करूंगा तो मुझे कोई और नई बीमारी निकलेगी, मुझे वो वाली बीमारी नहीं निकलेगी जिसकी वजह से मैंने दवाइयां ली। ठीक है, सो इट्स अ प्रॉब्लम दैट वी हैव कॉज्ड। वो वाली दवाइयां दिलाते रहे माँ बाप हमें, जिनकी बीमारी उनको खुद थी, हम लेते रहे वो बीमारियां, अब हमें नई बीमारियां आई हैं, हमें उसके लिए वो वाली दवाई नहीं चलेगी जो माँ बाप ने बोली हुई थी। और दूसरी साइड पे वो लेवल है जिसमें आप कहते हैं कि अबू ज़र गफ़ारी के बारे में नॉर्मली किसी सहाबी को नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नहीं बोली ये बात, अबू ज़र गफ़ारी को बोली कि ये घड़ा जो छाँव में रखा है इसका भी हिसाब होगा। ठीक है, अब नॉर्मली नहीं बोली किसी को बात, क्योंकि अबू ज़र गफ़ारी की कैपेसिटी बिल्डिंग बाकी से ज़्यादा थी जो जिनको नहीं बोली। अब इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप कह रहे हैं, तो नबी करीम की कैपेसिटी अल्लाह ने बिल्ड की ना, उनकी कैपेसिटी तो डिफरेंट लेवल की है, लेकिन इधर आप मिक्स कर रहे हैं आप।
دیکھیں دو میں چیزیں یہ mix کہہ نہ رہا ہوں کریں. کہ جس بندے کو جس فتوا لیول اور فتوا کو مکس نہ کریں. نبی اسلام نے یہ فتوا ارشاد فرمایا بھائی. نبی اسلام نے امت کو کہا ہے کہ کیا اجمیوں والی جہالت شروع کر دی ہے. جب صحابہ نے ایک دفعہ کھڑے ہوئے نا نبی اسلام کی علالت کی حالت میں, وہ چھڑی لے کے انٹر ہوئے تھے کمرے میں, اور صحابی اس وجہ سے کھڑے ہوئے تھے, ورنہ صحابہ کو بھی پتہ تھا نہیں کھڑا ہونا. جب صحابی اس وجہ سے بھی کھڑے ہوئے تھے نا, تب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اجمیوں والی جہالت شروع کر دی ہے. کیا بھلا کہ وہ بھی اپنے بزرگوں کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ حدیث ہے پوری. آپ مجھے بتائیں یہ ابو ذر غفاری والی گھڑے میں وہ پانی پہ سوال ہوگا کیونکہ چھاؤں میں رکھ دیا مٹکا تو نے, نہیں, یہ کوئی اور لیول ہے. یہ عام عوام کو نبی علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی ہے. یہ فتویٰ نبی علیہ السلام سے فتویٰ تو نہیں آتا نا, وہ تو حکم آتا ہے نا, حکم علت آتی ہے, بس علت ہے. تو یہ تو آپ جتنے مرضی پاکستانی بابا جی کو شوق ہو بے ادب بے مراد کہنے کا, اس کو کہنا کہ بیٹا آپ انکل جی مراد جتنی بھی ہے نا وہ اللہ نے پوری کرنی ہے. آپ کو دیکھنا کہ کس طریقے کے خطرے میں آپ نے ہمیں بھی ڈالا ہے, آپ نے اپنے آپ کو بھی ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہ ہو کہ آپ ساتھ مڑ کے دیکھیں ساتھ فرعون بیٹھا ہو آپ کے, جب آپ قبر میں جب آخرت میں اٹھیں تو کیوں کیا ہوا تھا, کیوں مجھے لوگوں کو شوق تھا کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوا کریں. اس کو بھی یہی شوق نے مروایا نا. ٹھیک ہے, اس کے ایک بندہ دور ابلیس خود بیٹھا ہوا ہے, کیوں اس کو بھی یہی شوق تھا میں نہیں کسی کو سجدہ کروں گا. ٹھیک ہے, سو اسی طرح کے شوق پال پال کے کبر اور رعونت آتی ہے. سو دس از اے پرابلم. ہمارا یہ بھی ہے ٹیچر, ہمارے ٹیچر بچپن سے یہاں کلاس میں انٹر ہوتا ہے تو کھڑے ہونا ہے, کلاس سے جاتا ہے تو کھڑے ہونا ہے, ساری کلاس کھڑی ہوگی. اور بعد میں آتا ہے, اور ٹیچر کو تو گالیاں دیتے ہیں بیٹھ کے لوگ, ٹینشن نہ لیں, ٹیچر کی کوئی عزت نہیں ہے. اس نے ستیہ ناس کر کے رکھ دی ہے اس چیز کی. بہرحال اینی وے ٹھیک ہے, آئی گاٹ یور پوائنٹ. دوسرا جو چیز ایک اور, آپ کے پاس ٹائم ہے ابھی؟ میرے پاس ہے 11 منٹ ہو رہے ہیں. اچھا 11 منٹ ہو رہا ہے. یہ ہے کہ دوسرا ٹیکنالوجی سے جو آپ روکتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ اتنا بڑا دریا ہے, اس کے خلاف آپ چل رہے ہیں, خواہ مخواہ میں یوزلیس قسم کی ایفرٹ ایک قسم کی تصور کی جاتی ہے کہ ٹیکنالوجی سے آپ روک رہے ہیں, اس کے ساتھ کچھ طریقہ نکالیں. یا یہ والا کہ لیٹ سے بچوں کو ٹیکنالوجی سے روکنا ہے آپ نے, یا ماں باپ کو ان کو روکنا ہے, اب اس کا کوئی طریقہ نظر ہی نہیں آتا. کیوں نظر نہیں آتا؟ یہ کیا بات ہے کہ کوئی طریقہ نظر نہیں آتا؟ کیا مطلب اتنی محنت کوشش کرنے کے موبائل میں رہتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں, موبائل میں نہیں رہتے, گھر میں رہتے ہیں. موبائل آپ کی جیب میں رہتا ہے, آپ موبائل کی جیب میں نہیں رہتے. رہتے ہیں ہم لوگ موبائل کی جیب میں رہتے ہیں نا. پھر نکال لیں پھر اپنے آپ کو ادھر سے, کیونکہ پھر آپ کو نہیں پتا, پھر ہسپتال کی جیب میں رہیں گے آپ کے بچے. سمپل. اور ان کے بچے طلاق یافتہ بیٹیاں, ان کی بیویاں, ان کے بچے گھروں سے بھاگیں گے, خودکشیاں کر رہے ہوں گے. صرف پہلے 15 سال روکنے کے لیے کہہ رہا ہوں. کون کہہ رہا ہے کہ ساری عمر ٹیکنالوجی سے باہر رہیں؟ میں نے تو اپنی بچی کو ٹرین کر لیا, میری بچی تقریباً پہلے 2 15 سال کی ہے. اس سے صرف آنکھوں پہ میں نے ٹرین کر کے یوں کر کے آنکھیں نکالو تو وہ موبائل سے پیچھے ہٹ جاتی ہے اس طرف. میں نے ٹرین کر لیا, بٹ اٹ واز ویری ویری ہارڈ. بہت مشکل ہے. میرا نہیں خیال کہ جنرل پبلک کر سکتی ہے, مے بی اسپیسیفکلی 1-2%, 3% لوگ کر لیں, لیکن بہت مشکل ہوتا. دیکھیں بات ہوئی ہے, جب بیماری ہسپتال کی نوبت آئے گی نا تو لوگ بعد میں کہیں گے آپ بتاؤ کیا کریں, تب تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے آپ. جب بچے گھر سے بھاگ جائیں گے, بچے ڈپریشن کا شکار ہوں گے, SSRIs کے اوپر پل رہے ہوں گے, تب کچھ نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے, سو اور وہ بھی بڑے مسائل ہیں نا. کانفیڈنس زیرو ہے ان کا, سیلف اسٹیم زیرو ہے ان کی. موبائل تو نہیں سیلف اسٹیم بنائے گا نا. لوگ آپس میں کمیونٹی میں رہتے ہیں, آپ اپنی ایکوٹی گین کرتے ہیں, گرتے ہیں, پڑتے ہیں, خون و خون ہوتے ہیں, پھر کھڑے ہوتے ہیں. ایسے لائف میں آپ کی اسٹیم ڈیولپ ہوتی ہے. آپ پال کے دکھائیں, یہ ورچوئل بچے پال رہے ہیں تو اس سے بہت بہتر تھا گیم میں بچے پیدا کرتے ہیں آپ. ویڈیو گیم میں شادی ہوتی, اس میں بچے پال رہے ہوتے ہیں. وہ ہوتے تھے نا, وہ بلی پالتے تھے, وہ ایک گیم آئی تھی, اس کو کھانا بھی دینا ہوتا ہے, اور یہ بھی اس طرح کر کے شادیاں کیا کریں. انسانی بچوں کے ساتھ کیوں کیا آپ نے ایسے؟ ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ اور آنے کا. We should do it again sometimes. انشاءاللہ سر, انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. اللہ حافظ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.